الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ نمبر 23، وکل شیء یجری بتقدیرہ ومشیتہ۔ دنیا میں تمام کام اللہ کی تقدیر اور اللہ کی چاہت کے مطابق ہوتے ہیں۔ ومشیتہ تنفذ، اور جو اللہ رب العزت چاہتے ہیں وہ ہو کر رہتا ہے۔ لا مشیۃ للعباد الا ما شاء لہم، بندہ وہی چاہتا ہے جو اللہ چاہتے ہیں، یعنی بندے کی چاہت کے مطابق وہی کچھ ہوتا ہے جس کے کرنے کو اللہ چاہ لیتے ہیں، وگرنہ نہیں ہوتا۔ فما شاء لہم کان وما لم یشاء لم یکن، بندوں کے لیے جو کچھ اللہ چاہیں وہ ہو جاتا ہے اور جو نہ چاہیں وہ نہیں ہوتا۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، یہاں یہ بات سمجھیں کہ جب بندوں کی مشیت اور بندوں کی چاہت یہ اللہ کی مشیت اور اللہ کی چاہت کے تابع ہے، تو بظاہر بندے کے ذہن میں الجھن آتی ہے کہ اگر بندہ گناہ چاہتا ہے کہ کرے تو وہ تو نہیں چاہ سکتا جب تک اللہ نہ چاہے۔ ایک شخص زنا کرنا چاہتا ہے وہ تبھی چاہے گا جب اللہ چاہے، اللہ نہ چاہے تو بندہ چاہ ہی نہیں سکتا، تو پھر زنا اور گناہ میں تو بندہ مجبور ہوا، اس کے اختیارات تو ختم ہو گئے، پھر بندے کا مواخذہ کیوں ہوتا ہے؟ ایک یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی مشیت سے کام ہوتے ہیں، اور ایک یہ ہے کہ بعض کاموں پر اللہ راضی ہوتے ہیں اور بعض کاموں پر اللہ ناراض ہوتے ہیں۔ مشیت اور رضا میں فرق سمجھیں، یعنی اللہ رب العزت نے کفر اور ایمان، فسق اور تقوی یہ بندے کو اختیار دیا ہے، چاہے تو کفر کرے، چاہے تو ایمان قبول کرے، چاہے تو گناہ کرے اور چاہے تو نیکی۔ اور یہ جو بندے کو اختیار دیا ہے یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہے، اگر اللہ اختیار نہ دیتے تو بندے کو اختیار نہ ملتا، تو بندے کو اختیار اس لیے ملا ہے کہ اللہ نے اختیار دیا ہے۔ اگر اللہ اختیار نہ دیتے تو بندہ مجبور ہو جاتا اور یہ بندے کا امتحان نہ ہوتا، نیکی کا اختیار نہ ہوتا تو گناہ پہ مجبور ہوتا، گناہ کا اختیار نہ ہوتا تو نیکی پر مجبور ہوتا، تو پھر قیامت کے دن کا جو جزا اور سزا کا تصور ہے وہ سب ختم ہو جاتا۔ اس لیے بندہ نیک کام یا گناہ اپنے ارادے سے کرتا ہے، لیکن یہ ارادہ اللہ کے ارادے کے تابع ہے، یعنی اللہ نے اس کو اس ارادے کا اختیار دیا ہے۔ یہ معنی نہیں کہ اللہ چاہتے ہیں کہ بندہ گناہ کرے تو بندہ کرتا ہے، اللہ چاہتے ہیں کہ نیکی کرے تو بندہ کرتا ہے، یہ معنی نہیں ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے چاہا ہے کہ میں بندے کو اختیار دے دوں نیکی کا بھی اور گناہ کا بھی۔ آگے بندے کی مرضی نیکی والا اختیار استعمال کرے اور نیکی کر لے، اور گناہ والا اختیار کرے تو گناہ کر لے۔ تو یہ جو نیکی اور گناہ کے اختیار ہے یہ بندے کو اللہ نے دیا ہے، اس کا یہ معنی نہیں کہ بندہ اس میں مجبور ہے۔ یہ بات سمجھ آ گئی؟ لیکن ایک ہے اللہ کا راضی ہونا، اللہ نے بندے کو اختیار دیا ہے چاہے تو نیکی کرے چاہے تو گناہ کرے، لیکن اللہ خوش اس پر ہوں گے جب بندہ نیکی کرے گا، اور ناراض اس پر ہوں گے جب یہ بندہ گناہ کرے گا۔ تو بندہ جو گناہ کا ارادہ کرتا ہے یہ ارادہ خدا کے تابع ہے۔ کیا مطلب؟ کہ اس ارادہ گناہ کا اختیار اللہ نے دیا ہے، لیکن اس ارادہ گناہ پر اللہ راضی نہیں ہے۔ اللہ راضی ہوتے ہیں انسان کے ارادہ تقوی پر اور عمل تقوی پر۔ تو مشیت اور چیز ہے اور رضا اور چیز ہے۔ اب یہ بات سمجھ لیں گے تو کوئی الجھن پیدا نہیں ہوگی۔ آپ کا دورہ ہے 12 دن کا، اور اس میں آپ سے کہتا ہوں
بھئی میری طرف سے آپ کو اختیار ہے کہ آپ 12 دن پڑھ لیں، میری طرف سے اختیار ہے کہ آپ 11 دن پڑھ لیں۔ اب ایک بندہ 11 دن پڑھ کے چلا جاتا ہے، آپ اسے کہتے ہو تو 11 دن پڑھ کے کیوں جا رہا ہے، دورہ تو 12 دن کا ہے۔ اس نے کہا استاد جی نے خود فرمایا کہ تمہیں اختیار ہے، چاہو تو 11 دن پڑھو، چاہو تو 12 دن پڑھو۔ تو اب یہ جو مرضی سے جا رہا ہے تو ہم نے اختیار دیا تو تبھی جا رہا ہے نا، تو یہ تو نہیں کہہ سکتے مجبور ہے۔ لیکن یہ جو ہم نے کہا چاہے تو 12 دن پڑھ لیں، چاہے تو 11 دن پڑھ لیں، ہم خوش 11 دن پر ہیں یا 12 دن پر ہیں؟ خوش 11 پر نہیں، خوش 12 پر ہی۔ لیکن جانا چاہے تو ہماری طرف سے اختیار، آپ جائیں بھی تو ہم کچھ نہیں کہتے آپ کو۔ تو ایک ہوتا ہے یہ دیکھنا کہ اختیار مشیت کیا ہے، ایک یہ ہے کہ یہ دیکھنا ہے کہ رضا کیا ہے۔ مشیت اور رضا میں فرق ہے، اس لیے فرمایا کہ لا مشیت للعباد الا ما شاء اللہ۔ اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے، اور یہ بات سمجھ آ جائے پھر کبھی الجھنیں پیدا نہیں ہوتی، یہ ہمیشہ بات ذہن نشین فرما لیں۔ یہدی نمبر 24، یہدی من یشاء ویعصم ویعافی من یشاء فضلا۔ اللہ رب العزت ہدایت دیتے ہیں جس کو چاہتے ہیں، اور گناہوں سے بچاتے ہیں جس کو چاہتے ہیں، اور عافیت عطا فرماتے ہیں جس کو چاہتے ہیں، اپنے فضل اپنے کرم سے احسان فرما کر۔ کسی بندے کو ہدایت دیتے ہیں تو یہ نہیں کہ اس بندے کا حق ہے کہ اس کو ہدایت ضرور دی جائے۔ اگر کسی بندے کو گناہوں سے بچا لیتے ہیں تو یہ نہیں کہ اس کا حق تھا کہ اس کو گناہوں سے بچایا جاتا۔ اگر کسی بندے کو کسی تکلیف سے نجات دے کے عافیت دیتے ہیں تو یہ نہیں کہ اس بندے کا حق تھا، یہ اللہ اپنے کرم سے عطا فرماتے ہیں۔ وَيُذِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَخْذُلُ وَيَبْتَلِي عَدْلًا، اور اللہ جس کو چاہتے ہیں گمراہ کرتے ہیں، اور گمراہ اس لیے نہیں کرتے کہ گمراہ کرنے پر خوش ہیں، اس لیے گمراہ کرتے ہیں کہ اس نے اسباب ضلالت اختیار کیے تھے اور اس کا حق تھا کہ اس کو گمراہ کیا جاتا، یہ ہے عدلہ۔ اور جب کسی بندے کو اللہ رسوا کرتے ہیں، یہ نہیں کہ اللہ اس کی رسوا کرنے پر خوش ہوتے ہیں، اس نے اسباب رسوائی اختیار کیے تھے تو اس کا حق تھا کہ اس کو رسوا کیا جائے۔ وَيَبْتَلِي، اسی طرح اللہ جب کسی بندے کو کسی تکلیف میں، مصیبت میں، گناہ میں مبتلا فرماتے ہیں، اس وجہ سے نہیں کہ اللہ اس پر خوش ہے کہ اس کو مبتلا ہونا چاہیے، اس نے اسباب ایسے اختیار کی جس کا تقاضا یہ تھا کہ اس کو مبتلا ہونا چاہیے تھا۔ تو عدلاً کا معنی ہے قانون، اور فضلاً کا معنی ہے کرم۔ تو اللہ ہدایت دیتے ہیں تو یہ اللہ کا کرم ہے، اور جب ضلالت ہوتی ہے تو اس وقت یہ بندے کا حق ہوتا ہے۔ تو کبھی اللہ قانون کا استعمال فرماتے ہیں اور کبھی اللہ شان کرم کا استعمال فرماتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت مالک ہیں، کوئی جج اور قاضی نہیں ہے۔ قاضی اور جج ہمیشہ قانون کا پابند ہوتا ہے، اور مالک قانون کا پابند نہیں ہوتا۔ اسی وجہ سے قرآن کریم سورۃ الفاتحہ میں ہمیں یہ بات سمجھائی ہے، مالک یوم الدین، قیامت کے دن تم نے میرے پاس آنا ہے تو مجھے قاضی اور جج سمجھ کے نہ آنا، مجھے مالک سمجھ کر آنا۔ قاضی قانون کا پابند ہے، جب قانون کے تقاضے کے مطابق جرم ثابت ہو جائے تو قاضی معاف نہیں کر سکتا، اور مالک قانون کا پابند نہیں ہے۔ قانون اگر کسی کو مجرم ثابت کر بھی دے تو مالک کو پھر بھی اختیار ہوتا ہے، چاہے تو سزا دے اور چاہے تو بری کرے۔ تو قاضی قانون کا پابند ہے، مالک قانون کا پابند نہیں۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ قاضی اور جج کے سامنے مجرم اقبال جرم کرے تو قاضی اس کو سزا دیتا ہے، اور مالک اللہ اس کے سامنے اقبال جرم کرے تو جرم کو معاف کرتے ہیں، اور جو معاف کیا ہے اس کے اوپر بھی نیکی لکھ دیتے ہیں۔ قاضی کے سامنے اقبال جرم کرو تو وہ سزا دیتا ہے، اور مالک کے سامنے اقبال جرم کرو تو جرم کو معاف کر دیتا ہے۔ نمبر 3، اگر قاضی کے سامنے اقبال جرم کریں اور قاضی جرم کو معاف بھی کر دے تو معاف کرنے پر قاضی اس مجرم کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے ترقیات سے نہیں نوازتا،
لیکن مالک کے سامنے جرم کا اعتراف کر لیں تو ترقیات سے بھی نوازتے ہیں۔ ایک 21ویں گریڈ کا افسر ہے، کرپشن کا اعتراف کر لے اور عدالت اس کو معاف کر دے، اور پھر یہ کہ چونکہ اس نے کرپشن کا اعتراف کیا ہے لہٰذا میں اس کو 22ویں گریڈ میں ترقی دے دیتے ہیں، اور جو اس نے کرپشن کی ہے ہم اس کو وہ بھی اسے واپس نہیں لیتے۔ لیکن مالک یوں نہیں کرتے، وہ ترقی بھی دیتے ہیں۔ یبدل فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ اور چوتھا فرق کیا ہے؟ قاضی اور جج اگر مجرم کو معاف کر دے تو مجرم کا ریکارڈ ختم نہیں کرتے، اور مالک جب کسی کو معاف کرتے ہیں اللہ تو اس کا ریکارڈ ہی ختم کر دیتے۔ اذا تاب العبد انسى اللہ ذلك الحفظ وجوارحہ ومعالمہ من الارض۔ جب بندہ توبہ کرے تو اللہ فرشتوں کو اس کا گناہ بلاتے ہیں، اس کے اعضاء اور جوارح کو اس کا گناہ بلاتے ہیں، جس زمین پر کیا تھا اس زمین کو بلاتے ہیں، حتیٰ یلقی اللہ ولیس علیہ شاہد من اللہ بذنب۔ یہ اللہ کے پاس یوں جاتا ہے کہ اس کے خلاف کوئی پروف اور ثبوت نہیں ہوتا، تو اللہ مالک ریکارڈ ہی ختم کر دیتے ہیں۔ اگر کوئی شخص چوری کرے اور بعد میں چوریاں چھوڑ دے، نیک ہو جائے، اس نے چوریاں چھوڑ دی ہیں، نیک ہو گیا، عدالت نے اس کو کسی چوری سے بری بھی کر دیا ہے، اب اگر یہ 5 سال بعد پھر چوری کرے تو جب عدالت میں پولیس والے جائیں گے تو جج کے سامنے اس کا ریکارڈ پیش کریں گے کہ سر اس نے پہلے بھی 10 چوریاں کی تھی، اس نے توبہ تو کر لی ہے، چوریاں چھوڑ دی ہیں، لیکن ریکارڈ رافتہ چور ہے۔ اور اگر کوئی شخص 99 بار زنا کرے اور پھر توبہ کر لے اور اس کے بعد 100ویں بار پھر زنا کرے تو فرشتہ جب اللہ کے سامنے پیش کرے تو پچھلے 99 کے ساتھ پیش نہیں کرتا کہ اس نے 99 پہلے بھی کیے تھے، وہ پہلے وہ 99 ختم ہو گئے، ریکارڈ ہی ضائع ہو گیا۔ تو قاضی معاف کر بھی دے تو ریکارڈ ختم نہیں کرتا، اور مالک جب معاف کرے تو پھر ریکارڈ ہی ختم کر دیتا ہے۔ اور چھٹا فرق یہ 5واں فرق سمجھیں کہ قاضی اور مالک کی عدالت میں فرق یہ ہے کہ قاضی کی عدالت میں چونکہ قانون ہے لہذا وکیل گفتگو کرتا ہے، اور مالک کی عدالت میں چونکہ قانون کی پابندی نہیں اس لیے سفارشی گفتگو کرتا ہے۔ اور قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں کسی سکول کا پڑھا ہوا وکیل پیش نہیں ہوگا بلکہ مدارس کے پڑھے ہوئے سفارشی پیش ہوں گے۔ تو مدارس والے یہ سفارشی دیتے ہیں اور سکول والے وکیل تیار کر کے دیتے ہیں۔ اسی وجہ سے میں یہ بات عرض کیا کرتا ہوں کہ جب کسی بندے کو سفارش کے لیے کسی کے پاس لے کر جائیں اور سفارشی کو راستے میں بھوک لگ جائے تو اس کو چکن بریانی اور مٹن کڑھائی سفارشی کو وہ کھلاتا ہے جس نے سفارش کرانی ہے۔ سفارشی سے مال نہیں کھایا جاتا، کھلایا جاتا ہے۔ سکول والے چونکہ وکیل تیار کرتے ہیں، مدرسے والے سفارشی تلاش کرتے ہیں، اور سفارشی کو چکن اور مٹن اور بیف، بکرے اور بڑا گوشت اور بریانی کھلائی جاتی ہے۔ اس لیے کبھی آپ نے نہیں دیکھا کوئی آدمی 2 دیگیں بریانی کے لے کر کسی سکول میں پہنچ جائے۔ جب بھی بریانی تیار ہوتی ہے تو کسی مدرسے میں ہی جاتی ہے، پتہ ہوتا ہے کہ یہاں پر سفارشی تیار ہو رہے ہیں۔ یہ جو میں نے آپ کو بات سمجھائی ہے نا آپ اہل علم ہے، یہ کم از کم 1 گھنٹے کا بیان ہے جو لفظ مالک پر آپ عوام کو سمجھا سکتے ہیں کہ ہم مدرسوں میں کیا تیار کرتے ہیں۔ میں نے پرسوں بھی اسی عنوان پر سرگودہ شعر بیان کیا کہ مدارس والے کیا دیتے ہیں، یہ اللہ نے مالک یوم الدین میں سمجھایا ہے کہ دیتے کیا ہیں مدرسے والے۔ اب ہم چونکہ پڑھ کے گزر جاتے ہیں اس لیے سمجھ نہیں آتی کہ قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے، تو جو پڑھتے ہیں اس کو سمجھیں، پھر محفوظ کریں، پھر زبان سے بیان کریں۔ آپ یوں بیانات کریں مدارس میں، دیکھنا لوگ مدارس کی طرف متوجہ کیسے ہوتے ہیں، اور بھیک مانگے بغیر دیکھنا آپ کو عزت سے چندے کیسے دیتے۔ کلہم یتقلبون 25 کلہم یتقلبون فی مشیتہ بین فضلہ وعدلہ۔ تمام انسان اللہ کی مشیت کے مطابق چلتے ہیں، کبھی فضل کے ساتھ کبھی عدل کے ساتھ، لیکن ہوتی اللہ کی مشیت ہے۔ کبھی اللہ قانون کے مطابق فیصلے فرما دیتے ہیں
اور کبھی اللہ اپنی شان کرم کے ساتھ فیصلے فرما دیتے ہیں، لیکن گزرتے اللہ کی مشیت کے ساتھ ہی ہیں۔ نمبر 26، وَهُوَ مُتَعَالٍ عَنِ الْأَضْدَادِ وَالْأَنْدَادِ، نہ ہی اللہ تعالیٰ کا کوئی مخالف ہے اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک ہے۔ دیکھو میں جو ترجمے کرتا ہوں نا، یہ ترجمہ کرنا سمجھا کریں، میں یہ ترجمہ نہیں کر رہا اللہ تعالیٰ بلند و بالا ہیں اضداد سے اور انداد سے، یہ سمجھ نہیں آتا۔ ترجمہ اتنا آسان کیا کریں کہ عام سے عام ان پڑھ بندہ بھی سمجھے کہ آپ کیا بتانا چاہتے ہیں۔ وَهُوَ مُتَعَالٍ عَنِ الْأَضْدَادِ وَالْأَنْدَادِ، اللہ تعالیٰ کا کوئی مخالف بھی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک بھی نہیں ہے۔ اللہ شراکت سے بھی پاک ہے، اللہ مخالفت سے بھی پاک ہے۔ اب آپ کے ذہن میں سوال آئے گا، یہ بات تو سمجھ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شریک کوئی نہیں، لیکن یہ سمجھ نہیں آتی کہ اللہ تعالیٰ کا مخالف کوئی نہیں۔ اللہ کے مخالف تو ہیں، فرعون نے کتنی مخالفت کی ہے، کتنے مخالف ہیں اللہ کے، مخالف تو ہیں، چلو شریک نہ ہوں گے۔ یہ بات ذہن نشین فرما لیں کہ جس طرح ہم پہلے بات کہہ چکے ہیں کہ لا الہ غیرک، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، یعنی لوگوں نے الہ بنا رکھے ہیں لیکن الہ بننے کے قابل نہیں ہیں۔ اسی طرح اللہ کے مخالف بنے ہوئے ہیں لیکن مخالف بننے کے قابل نہیں ہیں۔ مخالف وہ ہوتا ہے کہ جس کی مخالفت کا دوسرے پر اثر بھی پڑے، اور مخالف اس کو سمجھاتا ہے جس کے پاس کوئی طاقت اور حیثیت بھی ہو، اس کو مخالف سمجھتے ہیں۔ آپ نے کئی بار دیکھا ہے کوئی آدمی بہت بڑا ہو اور کوئی بہت چھوٹا اس کی مخالفت کرے تو بڑے کیا کہتے ہیں، چھوڑے یار اس کی کیا حیثیت ہے، اس کے باق سے کیا فرق پڑتا ہے، چھوڑو۔ کوئی بندہ بھی ہو تو جواب دیتا ہے، اب اس کا کیا جواب دینا ہے۔ تو آپ تھوڑے سے بڑے ہوں اور تھوڑا سا چھوٹا ہو، آپ اس کو اپنا مخالف ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، تو اللہ کی ذات کے مقابلے میں کون ہے جس کو اللہ کا مخالف مان لیا جائے؟ تو یہ معنی ہے اللہ کا کوئی مخالف نہیں، یعنی جس کسی نے اللہ کی مخالفت کی ہے یا کرنی ہے تو اس کی مخالفت کسی کھاتے میں نہیں، لا شے کے درجے میں اس کو مخالف کیا کہنا۔ نہ ہی اللہ کا کوئی شریک ہے، نہ ہی اللہ کا کوئی مخالف ہے۔ نمبر 27، لا راد لقضائہ ولا معقب لحکمہ ولا غالب لامرہ، لا راد لقضائہ، کوئی شخص اللہ کے فیصلے کو مسترد نہیں کر سکتا، ولا معقب لحکمہ، اللہ کے فیصلے کے بعد کوئی شخص اپنے فیصلے کو نافذ نہیں کر سکتا کہ اللہ کے فیصلے کو چھوڑ دے اور اپنا فیصلہ نافذ کرے، ایسا نہیں ہوتا۔ ولا غالب لامرہ، اور اللہ کے کسی حکم پر کسی بندے کا حکم غالب نہیں آ سکتا کہ اللہ کے فیصلے پر کسی کا فیصلہ غالب آ جائے۔ نہ اللہ کی قضا کو کوئی رد کر سکتا ہے، نہ ہی اللہ کے فیصلوں کو بدل سکتا ہے، یہ کسی کے اختیار میں نہیں ہے۔ اب آپ کے ذہن میں آئے گا کہ حدیث پاک میں ہے کہ دعا ایسی چیز ہے کہ جو قضا اور قدر کو بھی بدل دیتی ہے۔ تو یہ جو فرمایا کوئی چیز بھی اللہ کی قضا کو نہیں بدل سکتی، تو پھر دعا تو قضا کو بدلتی ہے۔ اس کا جواب یہ ہم کہتے ہیں تقدیر کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے تقدیر مبرم، ایک ہے تقدیر معلق۔ تقدیر مبرم کا معنی کہ طے شدہ ہے اس کام نے یوں ہی ہونا ہے، اور تقدیر معلق کا معنی کہ نہیں، اگر اس نے یہ کر لیا تو یوں ہوگا اور یوں نہ کیا تو یوں ہوگا، یہ تقدیر معلق ہے۔ اگر اس نے صدقہ کر لیا تو بیماری سے بچ جائے گا، صدقہ نہ دیا تو بیماری سے نہیں بچے گا، یہ معلق ہے۔ یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں۔ یہ جو پھر ہم کہتے ہیں نا دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے، یہ تقدیر مبرم اور حتمی تقدیر کو نہیں بدلتی، تقدیر معلق کو بدلتی ہے۔ یعنی یہ بھی آدمی کے مقدر میں لکھا ہوتا ہے، اور یہ بھی اللہ کے علم میں ہوتا ہے کہ جب اس بندے نے دعا کرنی ہے تو میں نے اس کو یہ دے دینا ہے، اور جب اس نے دعا نہیں کرنی تو میں نے اس کو نہیں دینی۔ اگر آپ حقیقت پہ غور کریں گے تو آپ کو دونوں تقدیر مبرم ہی نظر آئیں گی، لیکن وہ بندے کو سمجھانے کے لیے اور بندے کو ترغیب دینے کے لیے یہ مسئلہ یوں سمجھا دیا گیا ہے تاکہ بندہ دعاؤں کے اندر مشغول رہے۔ اس کی وجہ کہ جب انسان دعا کرتا ہے اور جو اللہ سے مانگتا ہے اللہ اس کو دے دیتے ہیں، اور کبھی جو مانگتا ہے وہ نہیں دیتے، جو آنے والی مصیبت ہو اس دعا کی وجہ سے اس کو ختم کر دیتے ہیں، اور کبھی جو مانگتا ہے وہ بھی نہیں دیتے،
اور جو مصیبت تھی وہ بھی ختم نہیں کرتے، بلکہ اس دعا کا صلہ اللہ قیامت کے دن اس بندے کو دیں گے، اور یہ قیامت کو حسرت کے ساتھ کہے گا اے کاش دنیا میں جو میں نے مانگا تھا مجھے وہ نہ ملتا، اور میری دعا کے بدلے میں جو مصیبت ٹلی وہ بھی نہ ٹلتی، اور آج دعاؤں کا سارا صلہ اللہ مجھے یہاں پر عطا فرما دیتے۔ لیکن یہ حسرت وہاں ٹھیک ہے، یہاں ٹھیک نہیں ہے کہ اللہ جو میں نے مانگا ہے مجھے وہ بھی نہ دینا، اور اس کے بدلے مصیبت وہ بھی ختم نہ کرنا، بلکہ قیامت کو مجھے صلہ دینا۔ یہ حسرتیں یہاں کام کی نہیں ہے، یہ وہاں ٹھیک ہے، یہاں انسان کے بس میں نہیں، انسان بہت کمزور اور ضعیف ہے، تو اللہ سے مسلسل انسان کو مانگتے رہنا چاہیے۔ نمبر 28، آمنا بذالک کلہ، ہم ان تمام چیزوں پر ایمان لاتے ہیں۔ وَأَيْقَنَّا أَنَّ كُلًّا مِّنْ عِنْدِهِ، اور ہمارا پورا یقین ہے کہ یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے۔ جو کچھ دنیا میں ہوا، جو کچھ ہو رہا ہے، اور جو کچھ آئندہ ہوگا، یہ سب کچھ اللہ کی تقدیر کے مطابق ہے، اور یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ کے فیصلوں کے بغیر ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ نمبر 29، یہاں ایک بات میں درمیان میں کہہ دوں، اس کو اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں، آگے پھر تقدیر پر بات آنی ہے مختصر سی۔ تقدیر کو مکمل سمجھنا یہ بندے کے اختیار میں نہیں ہے، جس حد تک سمجھ آئے بس کافی ہے، اور باقی اس کو اللہ کے حوالے کر دیں۔ یہی وجہ ہے کہ حدیث جبرائیل میں جب حضرت جبرائیل نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا اخبرنی عن الایمان، ایمان کیا ہے، تو آپ نے فرمایا ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ۔ یہ تؤمن دوبارہ لائے ہیں اور صرف تقدیر کے ساتھ لائے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر، یہ سمجھنا آسان تھا۔ اللہ پر ایمان لانا، ملائکہ پر ایمان لانا، نبیوں پر ایمان لانا، آسمانی کتابوں پر، فرشتوں پر، قیامت پر، یہ سمجھنا آسان تھا۔ اس لیے آگے جب چھٹی بات کی ہے تو واو عطف کے ساتھ نہیں فرمائی والقدر خیرہ، بلکہ تؤمن دوبارہ لائے ہیں وتؤمن بالقدر خیرہ، اور اس بات پر بھی یقین رکھو کہ جو تقدیر شر اور یہ خیر ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے، بس یہ بھی ذہن میں رکھ لو۔ تو تؤمن دوبارہ اس لیے لائے ہیں کہ اس کو سمجھنا ہر بندے کے بس میں نہیں، سمجھ آ گیا تو مان لیا، نہ سمجھ آیا تو چھوڑ دیا، یہ ایمان نہیں ہے۔ بس سمجھ آ گیا یہ بھی مانے، نہ سمجھ آیا وہ بھی مان لیں، اپنی عقل کی کوتاہی کا اعتراف کر کے اللہ کی تقدیر کے مطابق چلتے رہیں۔ تقدیر میں ہم دو لفظ بولتے ہیں، نمبر 1 تقدیر خیر، نمبر 2 تقدیر شر۔ تو جب تقدیر کا معنی علم الہی ہے تو کیا اللہ کا علم خیر اور اللہ کا علم شر بھی ہو سکتا ہے؟ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ اور تقدیر میں کیسے ممکن ہے کہ اگر اللہ کے فیصلے ہوں تو کچھ خیر ہوں کچھ شر ہوں؟ تقدیر خیر اور تقدیر شر کا مطلب کیا ہے؟ پہلے مثال سمجھیں پھر بات سمجھیں۔ اگر کوئی شخص کسی کو قتل کر دے، قاتل کی سزا قانوناً اور شرعاً سزائے موت ہے، جج اس قاتل کو سزائے موت دے اور یہ فیصلہ بالکل ٹھیک ہے، غلط نہیں ہے، تو جن کے بیٹے کو سزائے موت ہوئی ہے اس کے گھر کوئی آدمی 5 کلو کا ڈبہ مٹھائی کا لے کر جائے کہ آپ کو مبارک ہو، قانون کے مطابق آپ کا فیصلہ ہو گیا ہے۔ حالانکہ قانون کے مطابق فیصلہ ہے، نہ کوئی مبارک دے رہا ہے، جس کے بیٹے کو سزا ہوئی وہ بھی خوش نہیں ہے، جس کو سزا ہے وہ بھی خوش نہیں ہے۔ تو جب قانون کے مطابق ہے، فیصلہ بالکل ٹھیک ہے، تو ٹھیک فیصلے پر تو خوش ہونا چاہیے نا۔ ٹھیک فیصلے پر خوش کیوں نہیں ہو رہے؟ یہ فیصلہ تو ٹھیک ہے لیکن کرہ لکم، تمہاری طبیعت کو پسند نہیں ہے، تمہارے مزاج کے موافق نہیں ہے، بظاہر یہ چونکہ تمہارے خلاف ہے لیکن ہے ٹھیک، ہے بالکل ٹھیک۔ اور وہی جو مقتول کے ورثاء ہیں اس کے گھر جائیں تو آپ مٹھائی لے کر جائیں کہ مبارک ہو، آپ کو فیصلہ قانون کے مطابق ہو گیا ہے، وہ کہتے ہیں خیر و مبارک، وہ خوش ہو رہے ہیں۔ کیوں؟
یہ جو فیصلہ دونوں کے لیے قانون کے مطابق ہے اور فیصلہ دونوں کے ہاں بالکل ٹھیک ہے، غلط نہیں ہے، لیکن ایک ٹھیک پر پریشان ہو رہا ہے اور ایک ٹھیک پر خوش ہو رہا ہے۔ جو ٹھیک پر خوش ہو رہا ہے اس لیے کہ یہ ٹھیک ایسا تھا جو اس کی بالکل نفس کے مطابق تھا، اور دوسرے کا جو ٹھیک ہے وہ ایسا تھا کہ جو نفس کے مطابق نہیں تھا۔ تو جو فیصلہ مزاج کے مطابق ہو اسے کہتے ہیں بہت اچھا ہے، اور جو فیصلہ مزاج کے مطابق ہے نا وہ اچھا بھی ہو تو آدمی اس پہ خوش نہیں ہوتا۔ تو تقدیر خیر کا معنی یہ ہے کہ وہ تقدیر کہ جو آپ کی طبیعت کی بالکل موافق ہے وہ بھی مانو کہ اللہ کی طرف سے، اور ہے تقدیر لیکن تمہارے مزاج کے نہ موافق ہے بس وہ بھی مانو کہ اللہ کی طرف سے۔ تو فیصلے شر اور برے خیر نہیں ہوتے، لیکن بندے کے مزاج کے کبھی موافق ہوتے ہیں، کبھی بندے کے مزاج کے موافق نہیں ہوتے۔ مزاج کے موافق ہوں تقدیر خیر کہتے ہیں، اور مزاج کے مخالف ہو تو تقدیر شر کہتے ہیں، اور ہمارا اعتقاد ہے سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے۔ نمبر 29، وَأَنَّ مُحَمَّدًا صلی اللہ علیہ وسلم عبدہ المصطفیٰ، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، وَنَبِيُّهُ الْمُجْتَبَىٰ، اللہ کے چنے ہوئے نبی ہیں، وَرَسُولُهُ الْمُرْتَضَىٰ، اور اللہ کے پسندیدہ رسول ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سب سے پہلے لائے ہیں لفظ عبد، اور پھر ہے نبی، اور پھر ہے رسول۔ اس کا معنی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے عبد ہیں، پھر نبی ہیں، اور پھر رسول ہیں۔ کیا مطلب؟ عبدیت کا معنی کہ آپ بشر ہیں، اس کے بعد آپ پر وحی آئی تو پھر نبی ہوتا ہے جس پر وحی آئی، اور جب نئی شریعت آئی تو پھر رسول۔ ترتیب کے ساتھ الفاظ ذہن میں رکھیں، عبد ہیں چونکہ بشر اور انسان ہیں، اس کے بعد نبی ہیں چونکہ آپ پر وحی آئی ہے، اور آپ رسول ہیں چونکہ آپ پر مستقل شریعت آئی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان عبدیت یہ بہت نمایاں ہے، اور شان عبدیت آپ کا بہت بڑا کمال ہے۔ پیغمبر نمبر 1 بشر ہیں، انسان ہیں، آدمی ہیں۔ انسان کی تعریف ایک وہ ہے جو ہم علم منطق میں کرتے ہیں، حیوان ناطق۔ ناطق سے مراد مدرک کلیات، کہ انسان حیوان ناطق ہے۔ اور یہاں جب ہم کہتے ہیں نا انسان، تو یہاں انسان کا معنی ہوتا ہے جس میں 2 وصف ہوں، نمبر 1 ذو عقل، نمبر 2 محسوس۔ اس میں عقل بھی ہو اور اس کو جو ہاتھ لگانا چاہیں لگا سکے، پکڑنا چاہیں پکڑ سکے، محسوس بھی ہوتا ہو۔ جنات اور ملائکہ یہ ذو عقل تو ہیں، محسوس نہیں ہیں۔ حیوانات، اشجار اور احجار، درخت اور پتھر، یہ محسوس تو ہیں، ذو عقل نہیں ہیں۔ انسان وہ ہوتا ہے جو ذو عقل بھی ہو اور محسوس بھی ہو۔ اور پھر ایک ہے انسان کامل، ایک ہے انسان ناقص۔ انسان کامل جس کا دین بھی کامل ہو، اور انسان کامل جس کی عقل بھی کامل ہو۔ ایک ہے انسان ناقص، دین بھی کمزور ہو اور عقل بھی کمزور ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات فرمائی کہ خواتین کی عقل اور دین دونوں ناقص ہیں، پوچھا گیا جی کیوں؟ آپ نے فرمایا یہ ہر ماہ کچھ دن نمازیں نہیں پڑھتی، معلوم ہوا کہ دین ناقص ہے۔ یہ ہر سال رمضان میں کچھ دن روزے نہیں رکھتی، اس کا معنی کہ دین ناقص ہے۔ اور عدالت میں جب مقدمہ دائر ہو تو 2 مرد گواہ ہوتے ہیں، اور اگر ایک مرد ہو تو پھر ایک عورت نہیں، ایک مرد کی جگہ پہ 2 عورتیں۔ اس کی وجہ قرآن کریم نے یہ بتائی ہے کہ ایک ان میں سے بھول جائے تو دوسری یاد کرا دے، معلوم ہوتا ہے کہ ان کی عقل بھی ناقص ہے۔ اس لیے اللہ نبوت دیتے ہیں تو انسان کو اور انسان کامل کو، عورت کو اللہ نے کبھی نبوت عطا نہیں فرمائی۔ عورت نبی کی ماں تو ہوتی ہے لیکن نبی نہیں ہوتی، نبی کی ماں ہونا یہ بہت بڑا مرتبہ ہے، بہت بڑا مقام ہے۔ اور یہ بھی اللہ کے نبی نے بات سمجھائی، یہ ہیں تو ناقصات العقل لیکن ان کے فتنے اور شر سے بچو۔
ان کا جو فتنہ اور شر ہے وہ کامل عقل والوں کی عقلوں کو اڑا کے رکھ دیتا ہے، اس لیے ان کی فتنے سے بچو۔ آدمی کو اپنے عقل پر بھروسہ کر کے، اعتماد کر کے اتنا قریب نہیں ہونا چاہیے گناہوں کے اندر مبتلا ہو، فاصلے بہت ضروری ہیں۔ اس لیے قرآن کریم میں جہاں زنا سے منع کیا ہے وہاں لا یزنون نہیں فرمایا، یہ خبر دی ہے عباد الرحمن زنا نہیں کرتے، لیکن جہاں منع کیا ہے زنا سے وہاں فرمایا لا تقربوا الزنا، اسباب زنا سے بچو۔ اور اسباب زنا میں سب سے بڑا سبب وہ ہے آنکھ سے دیکھنا، اس لیے حدیث پاک میں زنا العین النظر، آنکھ کا زنا وہ دیکھنا ہے، بہت بڑا سبب وہ سننا ہے، سننے سے بچنا چاہیے۔ میں تو حضرات علماء سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ کے ہاں بچیوں کے مدرسے بھی ہوں تو اس پر بھی پورا اہتمام کرو کہ ان کو پڑھانے والی خواتین ہوں، اور اگر کوئی ایسی صورت ممکن نہ ہو تو پھر آخری صورت یہ ہے کہ پڑھانے والے آپ ہوں، پڑھنے والی خواتین ہوں، اور آپ کی بیٹیاں یا گھر والی اس میں شریک ہو۔ پڑھانے کا اہتمام کر لیں، سننے کا اہتمام چھوڑ دیں، پڑھایا خود کرے سنا نہ کرے، سننے کے لیے پھر معلمات کو حوالے کر دیں یا گھر والوں کے حوالے کر دیں، اس سے بھی فتنوں سے بچ جائیں گے، اس سے بھی فتنوں سے بچیں گے۔ فتنوں سے بچنا بہت ضروری ہے، اور الحمدللہ ہمارا جہاں مدرسہ ہے بچیوں کا، اس میں کسی مرد کا کوئی سبق نہیں ہے، پورے سال میں نہ تفسیر کا نہ حدیث کا کوئی بھی سبق نہیں ہوتا۔ جب ہم نے شروع کیا تو میرے گھر والوں نے کہا جی ہماری صرف اور نحو بہت کمزور ہے، اور ایسی ہمارے یہاں معلمہ نہیں ہے جو صرف نحو اچھی طرح پڑھا سکے، تو میں نے کہا صرف نحو آپ پڑھا دو، جب آپ مکمل کر لو تو پھر مجھے بتانا۔ جب انہیں صرف نحو مکمل پڑھا دی تو میں نے کہا علم النحو علم صرف لاؤ، اب بچیاں پڑھاؤ، میں ان سے سبق نہیں سنوں گا، اب میں صرف سبق پڑھاتا جاؤں گا اور یہ سنتی جائیں۔ تو میں بیوی کو اپنی ساتھ بٹھاتا، بچیاں مدرسے میں ہوتی، میں سبق پڑھاتا جاتا، وہ سنتی رہتی۔ میں نے کہا پہلے کچا پکا تم نے پڑھ لیا، تمہیں سمجھ آ گیا، جو درمیان میں الجھن رہے گی نا نحو اور صرف میں پڑھاتا جاؤں گا، الجھنیں خود بخود دور ہو جائیں گی، صرف نحو کھل جائے گی۔ اب دیکھو صرف بھی ہوگی نحو بھی ہوگی، اس میں کیا الجھن ہے؟ اسباب ایسے اختیار کرو کہ جس سے آدمی بچے۔ خیر میں عرض کر رہا تھا کہ انسان وہ ہے جو ذو عقل اور محسوس ہو، اور پھر انسان وہ ہے جو انسان کامل ہو۔ اور یہ ذہن میں رکھ لیں کہ یہ جو ہم کہتے ہیں کہ مرد کی عقل کامل ہے اور عورت کی عقل ناقص ہے، یہ فرد مرد اور فرد عورت نہیں ہے، یہ جنس مرد اور جنس عورت ہے۔ افراد کو دیکھیں گے تو بعض مرد ایسے ہوں گے جن کی عقل بہت کم ہوگی، اور بعض خواتین ایسی ہوں گی جس کی عقل بہت زیادہ ہوگی۔ خود حدیبیہ کے موقع پر جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا کہ ہم نے احرام کھولنا ہے اور واپس جانا ہے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خیمے میں تشریف فرماتے اور آپ کچھ پریشان سے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے غالباً حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ آپ کے ساتھ تھی، پوچھا کہ حضور آپ پریشان کیوں ہیں؟ فرمایا یہ قریشی ہیں جو میرے ساتھ آئے ہیں، مکے والوں کے شریک ہیں، مخالف ہیں، یہاں شریک کا معنی ہوتا ہے مخالف ہیں، ان کی خاندانی اور پرانی لڑائیاں ہیں، یہ مدینہ سے میرے ساتھ یہاں احرام باندھ کر آئے ہیں، یہ مدینہ سے میرے ساتھ یہاں تک آئے، ان عمرے کا احرام باندھا ہے، اب میں کہہ دوں احرام کھول دو تو ان کے لیے اس حکم پر عمل کرنا بہت مشکل ہے۔ میں ان قریش کا ان کا مزاج جانتا ہوں، بہت مشکل ہے اس پر عمل کرنا۔ اب ظاہر اگر میری بات نہ مانیں گے تو ایمان کا کیا بنے گا، اور میری بات مانیں گے تو مشکل بہت ہے، میں اس پر سوچ رہا ہوں ان کو میں کیا کہوں۔ اور تمہیں سلمہ نے کہا یا رسول اللہ یہ آپ کی اوشاک ہے۔ عجیب صحابہ کے بارے میں، یہ آپ کی اوشاک ہے، آپ ان کو کچھ بھی نہ فرمائیں، خیمے سے باہر نکلیں، اپنا حلق یا قصر کرو، بس ان کو کہنے کی ضرورت ہی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیمے سے باہر تشریف لائے، جب آپ نے اپنا حلق یا قصر کروایا صحابہ اٹھے اور ٹوٹ پڑے، بس کہنے کی نوبت ہی پیش نہیں ہے۔ اسے کہتے ہیں عشق، اسے کہتے ہیں عشق پیغمبر، کہنا نہیں پڑا، بس فوراً احرام ختم ہو گیا، فرمایا زندگی رہی تو پھر آئیں گے، چلو واپس۔ یہ جو جذبات کی قربانی دینا ہے نا، بڑے کی بات مان کے، اس پر اللہ فتوحات کے دروازے کھولتے ہیں، فتوحات کے دروازے۔ تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے بتاؤ کیسا مشورہ دیا،
مشورہ کس کو دیا جا رہا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے کبھی گھر والوں سے مشورہ کر لینا یہ کوئی غلط بات نہیں ہے۔ میں ایک بات عرض کرتا ہوں، اس کو کان کھول کے سنو اور پلے باندھ لو، اور یہ بات اساتذہ گواہ ہیں، میں ان کی مجالس میں ان سے عرض کرتا ہوں کہ یہ جو ہمارے یہاں خواتین کے بارے میں غلط باتیں مشہور ہیں، اس کا رد کر کے صحیح باتیں شروع کرو، جو اس کا مقام اور عزت ہے اس کو معاشرے میں لاؤ۔ مثلا ہمارے یہاں کیا مشہور ہے کہ جب آپ نے کوئی کام کرنا ہو تو بیوی سے مشورہ کرو، جو مشورہ دے اس کے الٹ کرو، وہی ٹھیک ہوتا ہے، چونکہ مشورہ غلط دیتی ہے۔ اب جب یہ باتیں آپ مشہور کریں گے، نہیں آپ ایمان سے بتاؤ عورت کی عظمت کیا دل میں رہ جائے؟ یہ غلط مشہور ہے، ہمارے سامنے ہمارے پیغمبر کی زندگی ہے نا، یہ غلط مشہور ہے۔ ہاں آپ کسی الجھن کے اندر مبتلا ہیں تو آپ گھر والوں سے مشورہ کریں، اگر آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ بات ان کی ٹھیک ہے تو آپ قبول کر لیں، اگر سمجھ آ رہی ہے کہ بات نہیں ٹھیک پھر کسی اور سے مشورہ دوست سے کر لیں۔ یہ جو جملے غلط ہیں اس کو تبدیل کرو، تبدیل کرو۔ یہ ہمارے یہاں مطلب میڈیا پر مشہور ہے کہ جی ہمیشہ بچہ اپنا اچھا لگتا ہے، بیوی دوسرے کی اچھی لگتی ہے۔ نہیں، میں ہنسا نہیں رہا، میں غیرت دلا رہا ہوں کہ جملے ختم کرو، تبدیل کرو، جو صحیح جملے ہیں وہ باہر رائج کرو۔ میری گزارش سمجھ آ رہی؟ ہم بھی اگر سنی سنی باتیں کہتے رہیں گے تو معاشرے کا ماحول کیسے تبدیل ہوگا؟ ہماری بات کو سن کر 2 بندے بدل جائیں، 10 بدل جائیں، 100 بدل جائیں، ہم تبدیلی کی کوشش کریں، باقی جتنوں کے مقدر میں اللہ نے تبدیلی رکھی ہے وہ بدل جائیں گے، تو اس کا بہت زیادہ خیال فرمائیں۔ تو عورت ناقص العقل کا معنی یہ نہیں کہ ہر عورت کی عقل ناقص ہے، اس کا معنی کہ جن سے عورت مرد کی نسبت کمزور ہے۔ باقی بعض عورتیں ایسی جن کی عقل کیا بات ہے، دھات کے قابل ہوتی ہے۔ میں سناتے رہتے ایسے واقعات، اور ایسے واقعات سے کتاب بھری پڑی ہے۔ ڈاکٹر اکرم ندوی غالباً امریکہ سے، انہوں نے کتاب لکھی ہے الوفا فی اخبار النساء، 40 جلدوں میں، جن میں صرف خواتین کا ذکر کیا ہے، مفسرات، محدثات، فقیہات، یہ خواتین ہیں۔ ایسی ایسی خواتین تاریخ میں گزری ہیں کہ انسان تعجب کرتا ہے۔ یہ جو ہمارے یہاں معروف کتاب ہے علامہ کاسانی کی بدائع الصنائع، معروف کتاب، یہ پتہ کیوں لکھی گئی ہے؟ مصر کے عالم ان کی بیٹی فاطمہ، ان کا رشتہ بادشاہ نے اپنے شہزادے کے لیے مانگا اور عورت نے انکار کر دیا۔ اس نے کہا ابا جی مصر میں اعلان کراؤ، علماء کتابیں لکھے، جس کی مجھے کتاب سب سے پسند آئی میں اس سے نکاح کروں۔ علامہ کاسانی کی بدائع الصنائع، یہ کتاب مجھے کہا میری نکاح اس سے کر دو۔ اور مصر میں جب فتویٰ ہوتا تھا تو ایک ان کے والد کے دستخط ہوتے غالباً علامہ کاسانی کے ساتھ، اور خود فاطمہ فقیہ کا دستخط ہوتا تو پھر فتویٰ مدینے میں جاتا تھا۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مدینہ منورہ میں جب حدیث پڑھایا کرتے تھے تو پردے میں امام مالک کی بیٹی بیٹھی ہوتی تھی۔ امام مالک حدیث بیان کرتے اور جہاں امام مالک بھول جاتے، امام مالک کی بیٹی ایسے تصویر ایسے لقمہ دیتی کہ ابا جی حدیث بھول گئے، تاکہ مرد شاگردوں تک آواز بھی نہ پہنچے اور امام کو لقمہ بھی مل جائے۔ بتاؤ کیسی کیسی عورتیں ہماری تاریخ میں گزری۔ میں نے کہا معاشرے کے اندر بہہ کر اپنے مزاج کو خراب مت کرو، اپنے مزاج سے غلاظت اور نجاست نکالو۔ ہم علماء طلباء ہیں، ہمیں تو صحیح رخ پہ چلنا چاہیے نا۔ ہم صحیح رخ پہ چلیں گے امت کا بہت بڑا طبقہ صحیح رخ پہ چل پڑے گا، اور ہم پھسل جائیں گے تو امت کا بہت بڑا طبقہ پھسل جائے گا۔ اس لیے میں نے عرض کی اس کو اچھی طرح ذہن نشین فرما لو کہ ہمیشہ یہ تصور عورت کے بارے میں کبھی نہ لانا جو ہم لے آتے ہیں۔ معروف واقعہ میں کئی بار سنایا کرتا ہوں، ابو حمزہ عرب کے ہیں، عرب نکاح ہوا، عرصہ گزر گیا، ایک بیٹی، دوسری بیٹی، تیسری بیٹی، چوتھی بیٹی، بیٹا نہیں ہو رہا۔ اب ہمارے کیا معروف ہے کہ جب بیٹا نہ ہو ہم عورت کو منحوس سمجھتے ہیں، اس سے بیٹا نہیں ہو رہا۔ اب ان کا بھی یہ خیال ہوگا، تو کچھ رنجش سی محسوس ہوئی ان کی گھر والی کو۔ ابو حمزہ نے گھر آنا چھوڑا۔ ان کی بیوی بہت سمجھدار عورت تھی، اس نے اپنے شوہر کو چند ایک اشعار لکھے، مال ابی حمزہ لا یاتینا غضبان اللہ نرد البنینا تاللہ ما ذالک فی ایدینا ونحن کالارض لزارعینا انما ناخذ ما اوتینا
وَنُنبِتُ مَا زَرَعَهُ فِينَا. دیکھو کیا کلام ہے. مَا لِأَبِي حَمْزَةَ لَا يَأْتِينَا. ابو حمزہ کو کیا ہوا کہ ہمارے پاس نہیں آتے. غضبان اللہ نلد البنینا. وہ ناراض ہو گیا کہ ہمارے یہاں بیٹے نہیں ہوتے. تاللہ ما ذالک فی ایدینا. اللہ کی قسم وہ تو ہمارے اختیار میں نہیں ہے. نحن کالارض لزارعین. میں تو زمین ہوں تم کسان کی طرح ہو. انما ناخذ ما اوتینا. اور زمین میں وہی بیج ہوتا ہے جو کسان ڈالتا ہے. وننبت ما زرعہ فینا. اور وہی پودا نکلتا ہے جو کسان نے بیج ڈالا ہوتا ہے. اس میں ابو حمزہ میرا کیا قصور ہے بتاؤ. ابو حمزہ گھر آ گئے معذرت کی بیوی سے کہ میں غلطی پر تھا. کتنی بڑی بات اس خاتون نے ان اشعار میں کہہ دی ہے. یہ کوئی چھوٹی سی بات ہے. کتنی سمجھدار عورتیں دنیا میں ہوتی ہیں. آپ نے سنا نا وہ معروف قصہ ہے کہ وہ ایران کے بادشاہ کا ایران کا بادشاہ ایک مرتبہ اس کی جملہ زبان سے نکل گیا. در ابلق در جہاں کسے کم دی دبود. ابلق کہتے ہیں سفید موتی جس کے اندر سیاہی ملی ہو. در ابلق در جہاں کسے کم. یہ کم بمعنی عدم ہوتا ہے فارسی میں. دنیا میں عربی میں بھی کبھی قلیل عدم کے لیے استعمال ہوتا ہے. انہوں نے کہا ابلق موتی سفید جو سیاہی میں ملا ہو دنیا میں کسی نے نہیں دیکھا. اب زبان سے شعر مصرع نکل گیا اور ایران میں کہا اس شعر کو مکمل کرو. اب شعراء لگے ہیں لیکن شعر مکمل نہیں ہو رہا. عالمگیر بادشاہ کی بہن زیب النساء آئینے کے سامنے کھڑی تھی. اپنی آنکھ میں سرما ڈالا, آنسو گرا. اب آنسو سفید ہے, اندر سرما لگا ہوا ہے. فوراً شعر تیار ہو گیا. در ابلق در جہاں کسے کم دید ابود. مگر اشکے بتاں کہ در سرما آلود. اس نے کہا دنیا میں کسی نے ایسا موتی نہیں دیکھا جو سفید و سیاہی ملا ہو, لیکن محبوب کی آنکھ کا آنسو جس سے سرما مل جائے یہ دنیا میں لوگوں نے دیکھا ہے. عالمگیر اپنے 22 گالوں شعر تیار ہو گئے. عالمگیر نے ایران کے بادشاہ کو بھیجا کہ ہمارے ملک میں شاعر نے آپ کا شعر پورا کر دیا. ایران کے بادشاہ نے کہا اس شاعر کو ہمارے دربار میں بھیجو. عالمگیر نے کہا پیغام آیا ہے. جیسے بہن کے ساتھ یہ پیار ہو رہا ہے نا, یہ تھوڑا کہ انہوں نے بھیجنا تھا. اس نے کہا بادشاہ نے بلایا, شعر پورا کیا, اب جاؤ. اس نے کہا نہیں میں شعر لکھتی ہوں اس کو بھیج دو. مخفی منم در سخن من چبوئے گل در برگے گل. اس نے کہا میں اپنے کلام میں ایسے چھپی ہوں جیسے خوشبو پھول میں چھپی ہوتی ہے. آپ پھول دیکھ سکتے ہیں, خوشبو نہیں دیکھ سکتے. میرا کلام دیکھ سکتے ہیں, مجھے نہیں دیکھ سکتے. بادشاہ سمجھ گیا کہ لکھنے والی شاعرہ ہے, شاعر نہیں ہے, عورت ہے, مرد. بتاؤ کتنی سمجھدار ہے. میں نے اس لیے کہا کہ یہ گھٹیا اور گھسیٹی باتیں مت کرو. اپنے کردار پہ غور کرو کہ ہم کتنے نالائق ہیں. عبارت ہمیں پڑھنی نہیں آتی, بیان کرنا ہمیں نہیں آتا. اپنی صلاحیتوں پر ماتم کرو کہ کیا ہماری صلاحیت ہے. آپ یقین فرمائیں کہ میرے علم میں بعض ایسی خواتین ہیں, ان حضرات کے علم میں ایسی خواتین ہیں علمی سطح پہ کہ میں قسم اٹھاؤں تو جھوٹ نہیں ہے, کم از کم جو میرے سامنے آپ بیٹھے ہیں آپ میں سے کوئی ایک ان خواتین کا پلے کا نہیں. علمی دنیا میں آپ اس کے قریب بھی نہیں جا سکتے. ایسی خواتین. ایک عورت پوری سیاستہ سبق پڑھائے, دورہ حدیث کے سبقوں کے ساتھ قرآن حفظ کرے. آپ بتا سکتے ہیں 5 فائلیں بنائی ہیں مسائل کی. اور جب مجھ سے میسر پر مسئلہ پوچھتے مفسر سے دیتا ہوں, اب مفسر سے پوچھو, بندہ ہل کے رہ جاتا ہے کہ مسائل کیسے لکھ رہی ہے. ابو داؤد پہ یہ اشکال ہے, فلاں جگہ پہ یہ اشکال ہے, فلاں ہمارا یہ سوال ہے, فلاں سے یہ پسال. پھر مجھے خود کہتی ہے کہ ہمارے علمی معاملات پر تشفی کوئی نہیں کرا سکتا, اس لیے مجبور ہو کر استاد جی ہم آپ کو میسج کرتی ہیں, بس آپ محسوس نہ کیا ہے. ایسی باصلاحیت خواتین دنیا میں, اور اللہ کا کرم ہے یہ خواتین باصلاحیت بھی ہیں, باپردہ بھی ہیں. باصلاحیت بھی اور باپردہ بھی. میں نے صرف تھوڑی سی بات اس لیے کی ہے کہ اپنا مائنڈ تھوڑا سا سیٹ رکھا کرو. ہم علماء کو بہت زیادہ اس کا خیال کرنا چاہیے. اللہ میں بات سمجھنے سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے. خیر, عبد بشر, یہ سمجھ آ گئی بات. میں درمیان میں باتیں سمجھاتا رہتا ہوں, بات کبھی لمبی ہو جاتی ہے تاکہ آپ کا تھوڑا سا ذہن بھی بنتا رہے, بات کیسے سمجھانی ہے, معاشرے میں کیسے لے کر جانا ہے. ورنہ میں نے پہلے بھی کہا تھا عقیدہ طحاویہ کو جیسے آپ پڑھتے ہیں ایسے پڑھانا تو ایک دن کا کام بھی نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے آپ نے کیسے پڑھا, بہت اچھی طرح پتہ ہے, یہ کچھ سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے.
جب ہم یہ بات کہتے ہیں کہ نبی بشر ہے، اہل بدعت جنہوں نے عشق نبوت کے نام پر لوگوں کے عقائد کو بگاڑا ہے اور اہل حق سے امت کو توڑا ہے، وہ فوراً پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ دیکھو یہ نبی کو بشر مانتے ہیں، بشر مٹی سے بنتا ہے، مٹی کالی بھی ہے، سفید بھی ہے، مٹی خوشبودار بھی ہے، بدبودار بھی ہے، مٹی نجس بھی ہے، طاہر بھی ہے، تو نبی تو ہمیشہ پاک ہوتا ہے، نبی تو ہمیشہ خوبصورت ہوتا ہے، نبی تو ہمیشہ خوشبو ہوتا ہے، تو نبی کو بشر کیسے مانیں؟ اس لیے پھر میں سمجھاتا ہوں کہ نبی اور امتی بشر میں فرق ہے۔ امتی بشر اس مٹی سے بنتا ہے جو زمین والی ہے، جس میں کالی بھی ہے، سفید بھی ہے، خوشبودار بھی ہے، بدبودار بھی ہے، طاہر بھی ہے، نجس بھی ہے، اور نبی اس مٹی سے بنتا ہے جو جنت والی ہے، جو بدبودار نہیں ہوتی، ہمیشہ خوشبودار ہی ہوتی ہے، جو ناپاک نہیں ہوتی وہ پاک ہی ہوتی ہے۔ بس یہ ذہن میں رکھیں، نبی اس مٹی سے بنتا ہے جو ہمیشہ خوبصورت ہی ہوتی ہے، جس طرح جنتی مٹی دنیا کی تمام مٹیوں سے خوبصورت ہے۔ نبی کے بارے میں طے شدہ فیصلہ ہے، نبی جس قوم کا نبی ہوتا ہے، اس قوم میں نبی سے خوبصورت اور اس قوم میں نبی سے زیادہ صاحب علم کوئی بندہ نہیں ہوتا، کیونکہ ہمارے نبی تمام عالم کے نبی ہیں، اس لیے آپ حسن میں پورے عالم سے بڑھ کر ہیں نبی اپنی۔ خیر وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ الْمُصْطَفَى وَنَبِيُّهُ الْمُجْتَبَى وَرَسُولُهُ الْمُرْتَضَى۔ وَنَبِيُّهُ الْمُجْتَبَى، یہ اللہ کے نبی ہیں جو چنے ہوئے ہیں، مصطفیٰ برگزیدہ ہیں۔ یہ بات یاد رکھیں، اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب۔ ہدایت کے دو طریقے ہیں، ایک رجوع اور ایک اجتباء، انتخاب۔ پیغمبر سلیکشن سے نبی بنتا ہے، الیکشن سے نبی نہیں بنتا۔ الیکشن وہ ہے جسے نیچے والے چنے، اور سلیکشن وہ ہے جسے حکومت والے اوپر والے چنے۔ نبی اعمال سے نبی نہیں بنتا، نبی اللہ کے انتخاب سے نبی بنتا ہے۔ اس لیے میں سمجھانے کے لیے کہتا ہوں کہ نبی سلیکشن سے بنتا ہے، الیکشن سے نہیں بنتا۔ اور اس کا نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ اس کا، یہ نبی معصوم ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص الیکشن سے ایم این اے بنے اور پھر وزیر بنے اور پھر کرپشن کرے، تو عوام حکومت پر اعتراض نہیں کر سکتی کہ تم نے کرپٹ آدمی کو وزیر کیوں بنایا ہے۔ حکومت نے کہنا ہے وزیر ہم نے بنایا ہے، ایم این اے بنا کر تم نے بھیجا ہے، کرپٹ تھا تو تم نے اوپر بھیجا کیوں ہے؟ لیکن اگر کوئی شخص الیکشن سے ایم این اے نہ بنے، براہ راست حکومت اس کا انتخاب کرے، براہ راست اس کو لائے اور وزارت کا قلم دان دے دے، اب یہ کرپشن کرے، اب اعتراض حکومت پر ہوگا کہ اس کو ہم نے ایم این اے نہیں چنا، تم نے براہ راست وزیر بنایا ہے، اب اعتراض حکومت پہ۔ تو اگر نبی لوگوں کے چننے سے نبی بنتا تو پھر نبی سے گناہ ہو جاتا۔ اللہ پہ کوئی اعتراض نہیں تھا کہ نبی تم نے چنا ہے، میں نے تو نبی بنا کر تمہیں نہیں دیا، تم نے چن لیا تھا، ہم نے جبریل بھیج دیے۔ لیکن نبی چونکہ سلیکشن سے بنتا ہے، اس لیے اگر پیغمبر پہ گناہ کر لے تو پھر یہ اعتراض نبی پر نہیں ہوتا، اعتراض خدا پر ہوتا ہے، آپ نے نبوت کے لیے بندہ کیسے چنا ہے؟ اس لیے اللہ نبی کو معصوم رکھتے ہیں، اللہ نبی کو گناہوں سے پاک رکھتے ہیں۔ نمبر 30، وَأَنَّهُ خَاتَمُ الْأَنْبِيَاءِ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں، وامام الاتقیاء، اور نیک لوگوں کے امام ہیں، وسید المرسلین، تمام انبیاء کے سردار ہیں، وحبیب رب العالمین، اور رب العالمین کے محبوب ہیں۔ خاتم الانبیاء، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں۔ یہاں یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ اگر وقت ہوا تو میں اس دفعہ بھی کوشش کروں گا کہ تحذیر الناس کا خلاصہ 1 گھنٹے یا 2 گھنٹے میں آپ کی خدمت میں پیش کر دیں۔ میں کوشش کو وقت ہوا تو 1-2 گھنٹے میں اس کا خلاصہ پیش کر دیں، تحذیر الناس میں کیا ہے۔ خاتم الانبیاء، اس کا عام طور پہ مطلب جو عوام میں بیان ہوتا ہے وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ خاتم الانبیاء ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ یہاں خاتم النبیین کا معنی آخری نبی کرنا، یہ جو عوام میں مشہور ہے، حضرت فرماتے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، صرف اس کا معنی آخری کرنا
ٹھیک نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ مقام مدح پر ہے، یہاں پر حضور کی تعریف کی جا رہی ہے، اور یہ کہنا حضور صرف آخری نبی ہیں تو صرف آخری ہونا یہ تو کوئی تعریف کی بات نہیں ہے۔ کیوں؟ فرمایا دیکھو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے صحابی ہیں، صدیق اکبر کے بعد کتنے صحابی تھے؟ تو افضل وہ ہیں یا صدیق اکبر ہیں؟ تو پھر آخری صحابی ہونا افضلیت کی دلیل نہیں ہے تو آخری نبی ہونا افضلیت کی دلیل کیسے ہے؟ فرمایا شیخ عبد القادر جیلانی کتنے بڑے ولی ہیں اور ان کے بعد کتنے اولیاء گزرے ہیں، لیکن آپ افضل شیخ عبد القادر جیلانی کو کہتے ہیں۔ تو اگر آخری نبی ہونا وجہ فضیلت ہو تو آخری ولی ہونا بھی تو وجہ فضیلت ہونی چاہیے نا۔ بات سمجھ آ رہی؟ اس کو آپ نماز پڑھتے ہیں، ایک نماز کی صف اول ہے ایک صف آخر ہے، تو افضل نمازی صف اول والا ہے یا صف آخر والا ہے؟ صف اول والا ہے، تو صف آخر والا افضل نمازی کیوں نہیں ہے؟ اس کو حضرت سمجھاتے ہیں کہ تقدم تأخر بالذات یہ وجہ فضیلت نہیں، کسی کا آخر میں آ جانا یہ وجہ فضیلت نہیں ہے۔ اس لیے خاتم النبیین کا یہ معنی کرو کہ جس سے رسول اللہ علیہ وسلم کی مدح ہو۔ فرمایا یہ طے شدہ ہے کہ حضور آخری نبی ہے، جو آپ کا آخری نبی نہیں مانے گا وہ کافر ہے۔ حضور آخری نبی ہیں، لیکن صرف خاتم النبیین کا معنی آخری نبی کرنا یہ کوئی فضیلت کی بات نہیں ہے۔ ایسا معنی کریں کہ جس سے حضور کی فضیلت ظاہر ہو۔ پھر حضرت فرماتے ہیں ایک چیز موصوف بالذات ہوتی ہے، ایک موصوف بالعرض ہوتی ہے۔ موصوف بالعرض کا قصہ موصوف بالذات پہ ختم ہو جاتا ہے، اور موصوف بالعرض موصوف بالذات سے شروع ہوتا ہے، موصوف بالذات پہ ختم ہو جاتا ہے۔ جس طرح موصوف بالذات اور موصوف بالعرض کا معنی جس کی کوئی وصف ذاتی ہو کہتا ہے موصوف بالذات ہے، اور جس کو کوئی وصف کسی کے واسطہ سے ملے کہتا ہے یہ موصوف بالعرض ہے۔ آسمان پہ سورج ہے، اس کی روشنی ہے، یہ ذاتی ہے، لیکن آگے جو روشنی ملتی ہے زمین کو یہ روشنی عرضی ہے۔ جب سورج ہوتا ہے تو روشنی زمین پر ہے، سورج نہ ہو تو زمین پر روشنی نہیں ہوتی۔ اور فرماتے ہیں کہ جو بالعرض اور بالذات میں فرق کیا ہے کہ بالعرض بالذات سے شروع ہوتا ہے اور بالذات پہ جا پہ ختم ہو جاتا ہے۔ آپ یوں ٹارچ چلاتے ہیں روشنی نکلتی ہے، اور جب بند کرتے ہیں تو روشنی ٹارچ کے اندر آ کے ختم ہو جاتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موصوف بالذات ہیں اور باقی انبیاء موصوف بالعرض ہیں، یعنی ہمارے پیغمبر کی نبوت ذاتی ہے اور باقی انبیاء کی نبوت عرضی ہے، اور بالعرض بالذات سے شروع ہوتا ہے بالذات پہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو خاتم النبیین کا معنی یہ ہے کہ نبوت چلی بھی حضور سے ہے اور نبوت ختم بھی حضور پر ہوئی ہے، آخری بھی ہیں لیکن ختم آپ پر ہوئی ہے، یہ ہے معنی۔ اس سے حضرت فرماتے ہیں کہ خاتمیت ایک جنس ہے جس کی ایک نوع خاتمیت ذاتیہ ہے اور ایک نوع خاتمیت زمانیہ ہے۔ تو خاتم کا معنی ایسا کرو جس میں خاتمیت ذاتیہ اور خاتمیت زمانیہ دونوں آ جائیں۔ آپ خاتم کا وہ معنی کرتے ہیں کہ جس میں خاتمیت زمانیہ تو آتی ہے لیکن خاتمیت ذاتیہ نہیں آتی۔ اس موقع پر جب میں بات کروں گا نا تو پھر بات آپ پر بہت کھلے گی۔ اتنی بات سمجھ آ گئی؟ خاتم الانبیاء کا معنی کیا ہے کہ آپ کی نبوت، آپ خاتم الانبیاء کیا معنی؟ خاتمیت آپ کی ذاتی بھی ہے اور خاتمیت زمانی بھی ہے، یعنی آپ سب سے آخر میں بھی ہیں اور سب کی نبوت آپ پر ختم بھی ہے، شروع بھی آپ پر ہے ختم بھی آپ پر ہے، یہ ہے معنی۔ اور ختم ہونے کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ آخر کے اندر آئے، وہ کبھی پہلے ہو جائے تو پھر بھی ختم ہو سکتا ہے۔ اس موقع پر بات آئے گی نا، پھر تفصیل سے میں عرض کروں گا انشاءاللہ جی۔ صرف میں نے یہ عرض کر دی خاتمیت ذاتی اور خاتمیت زمانیہ یہ دونوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے۔ ایک ہے نبی اور ایک ہے آخری نبی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فضلت علی الانبیاء بست، مجھے اللہ نے 6 خاص چیزیں عطا فرما کے فضیلت دی ہے۔ نمبر 1 اوتیت جوامع الکلم، مجھے اللہ نے جوامع الکلم دی ہے۔ نمبر 2 نصرت بالرعب، اللہ نے مجھے رعب دے کر مدد کی ہے۔ ایک روایت میں مسیرت شہرن کہ مجھ سے بندہ 1 ماہ کی مسافت پر ہو تو میرا رعب وہاں بھی اس پہ چھا جاتا ہے۔ احلت لی الغنائم، اللہ نے میرے لیے مال غنیمت کو حلال قرار دیا ہے۔ وجعلت لی الارض مسجدہ، اور پوری زمین کو میرے لیے سجدہ گاہ بنایا ہے۔ وطہورا، اور پوری زمین کو میرے لیے
پانی کی طرح پاک کرنے والا بنایا ہے۔ وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، اور مجھے پوری مخلوق کا نبی بنایا ہے۔ یہ 6 چیزیں اللہ نے مجھے عطا فرمائی ہیں جو اور نبیوں کو نہیں دی۔ اور یہ 6 چیزیں کیوں ہیں؟ ختم بی النبیون، اس لیے کہ میں آخری نبی ہوں۔ یہ جو میں نے تشریح کی ہے نا، یہ عام تشریح سے بالکل ہٹ کر ہے۔ یہ آخری نبی ہوں، یہ میری 6 چیزیں ضرورتیں ہیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 6 اپنی ضرورتیں بیان فرمائی۔ ان میں سے پہلی جس پر میں نے بات کرنی اور آپ کو سمجھانا ہے وہ کیا؟ اوتیت جوامع الکلم، اللہ نے باقی انبیاء کو کلم دیے اور مجھے جوامع الکلم دیے۔ جوامع جمع ہے جامعتن کی، الکلم جمع ہے الکلمتوں کی، اور یہ طلبہ جانتے ہیں اضافت الصفہ الی الموصوف کے قبیل سے ہے۔ الکلم الجوامع اصل یہ ہے۔ کلمہ اور کلمہ جامعہ، ان میں فرق کیا ہے؟ کلمہ کہتے ہیں لفظ وضع لمعنی مفردن، ایک ایسا لفظ کہ جس کا معنی ایک ہو۔ کلمہ جامعہ کہ لفظ ایک ہو اور اس کے معنی 1000 ہوں، کئی معنی ہوں، یہ کلمہ جامعہ ہے۔ پہلے انبیاء کو کلمات دیے اور ہمارے نبی کو کلمات جامعات دیے۔ کیوں؟ پہلے پیغمبر کا دائرہ نبوت محدود ہے، خاص قوم کے نبی، خاص جگہ کے نبی، خاص وقت کے لیے نبی۔ تو جب خاص قوم کے نبی ہیں تو خاص قوم اور قبیلے کے افراد تو محدود ہوتے ہیں نا۔ جب خاص جگہ کے نبی ہیں تو خاص جگہ میں افراد تو محدود ہوتے ہیں نا۔ خاص زمانے کے نبی ہیں تو خاص زمانے کے افراد تو محدود ہوتے ہیں۔ اس کا معنی یہ ہے کہ پہلے نبیوں میں سے ہر نبی کا دائرہ نبوت چونکہ محدود تھا، دائرہ نبوت تھوڑا تھا، امت کے افراد گنے چنے تھوڑے ہوتے تھے، تو اس امت کے جتنے مسائل ہوتے اللہ اپنے نبی کو اتنے مسائل کے لیے الفاظ عطا فرما دیتے، نصوص دے دیتے، احادیث دے دیتے، مل جاتی۔ کلما ہلک نبی خلفہ آخر، جب ایک نبی چلے جاتے ان کے بعد دوسرا نبی آ جاتا، اب جو مسائل چاہیے ہوتے وہ نبی ان کو بتا دیتا۔ اور الجامع احکام القرآن میں ہے وتفسیر لکل شیء کے تحت لم یکم عندہم اجتہاد قط وخص ذلک بامت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں اجتہاد کی ضرورت نہیں تھی۔ کیوں؟ بعد میں اور نبی، وہ گیا تو اور نبی، وہ گیا تو اور نبی، اجتہاد کی ضرورت نہیں ہے نا۔ نبی موجود ہے تو مسئلہ نبی سے پوچھیں، اور جب نبی دنیا سے چلے گئے تو ایک اور نبی آ گیا، اس سے پوچھیں، اب اجتہاد کی کیا ضرورت ہے؟ توجہ سے بات سمجھنا۔ تو پہلے نبی کو جتنے مسائل چاہیے ہوتے اللہ اتنے کلمات دے دیتے، کیونکہ افراد تھوڑے ہیں، مسائل تھوڑے ہیں، تو جتنے مسائل ہیں اتنی حدیثیں ہیں، اتنے کلمات ہیں۔ اور ہمارے پیغمبر تمام قوموں کے نبی، تمام مکانوں کے نبی، تمام زمانوں کے نبی۔ اب آپ کی امت کے افراد جن کو مسائل چاہیے، جب حضور پاک تھے تب بھی چاہیے، جب دنیا میں نہیں ہے تو تب بھی چاہیے۔ اب ہمارے نبی کی امت کی ہیں افراد اربوں کی تعداد میں، تو اس کا مطلب ہمارے پیغمبر کو مسائل بھی چاہیے اربوں کی تعداد میں۔ اب اربوں مسائل کے لیے اللہ اگر اربوں احادیث دیتے، اس کو لکھتا کون، چھاپتا کون، یاد کرتا کون، پڑھاتا کون؟ تو اللہ نے کلمات جامعات دے دیے۔ اربوں مسائل کے لیے اربوں احادیث یہ کلمات ہیں، اور اربوں مسائل کے لیے ہزاروں احادیث یہ کلمات جامعات ہیں، جوامع الکلم۔ تو حضور فرماتے ہیں مجھے جوامع الکلم کیوں دیے؟ ختم بی النبیون، میرے بعد نبی تو آنا نہیں ہے نا، اس لیے مجھے دیے۔ ختم بی النبیون، بات سمجھو آپ۔ تو جتنے مسائل اتنے کلمات، یہ شان نبی کی ہے، آخری نبی کی نہیں ہے۔ اور مسائل زیادہ اور کلمات تھوڑے، یہ آخری نبی کی شان ہے، نبی کی نہیں ہے۔ کلمات یہ شان نبی ہے، اور کلمات جامعات یہ شان آخری نبی ہے۔ تو جو شخص ہر مسئلے پر حدیث مانگتا ہے، اس کا معنی وہ جوامع الکلم نہیں، حضور کے لیے کلم مان کر آپ کو نبی مان رہا ہے،
اور جو کئی مسائل پر ایک حدیث کو کافی سمجھتا ہے، اس کا معنی وہ حضور کے لیے جوامع الکلم مان کر حضور کو آخری نبی مان رہا ہے۔ تو ہر مسئلے پر حدیث کا مطالبہ یہ نبی سے ہوتا ہے یا آخری نبی سے؟ جی نبی سے۔ اور کئی مسائل کے لیے ایک حدیث کو کافی سمجھنا یہ آخری۔ تو ہر مسئلے پر حدیث کو وہ بندہ مانگتا ہے جو حضور کو نبی سمجھتا ہے، اور کئی مسائل کے لیے ایک حدیث کو کافی وہ سمجھتا ہے جو حضور پاک کو آخری نبی سمجھتا ہے۔ اب آپ بتاؤ، ہر مسئلے پر حدیث کا مطالبہ کرنا یہ کتنا بڑا فتنہ ہے اور کتنے بڑے جرم کا دروازہ کھولتا ہے۔ اور ہمارے ہاں یہ معاملہ بہت معمولی سا ہے، یہ معمولی سا ہے۔ اس کا معنی امت کو یہاں لانا، توجہ رکھنا، امت کو اس جگہ پہ لانا کہ ایک حدیث کئی مسائل کے لیے کافی ہے، اور پیغمبر کے بعد وہ مسائل حدیث سے نکال کے مجتہد دے گا، یہ خدمت فقہ کی نہیں ہے، یہ خدمت ختم نبوت کی ہے، یہ خدمت ختم نبوت کی ہے۔ اور جس کو نہیں بات کی سمجھ، وہ کہہ دیں گے اہم مسئلہ ختم نبوت ہے اور تم فقہ پڑھاتے پھر رہے ہو، اہم مسئلہ قرآن کی حفاظت ہے، تم فقہ کی حفاظت کرتے پھر رہے ہو، اہم مسئلہ نبوت کا ہے اور تم اجتہاد کی حفاظت کرتے پھرتے ہو۔ بھئی اجتہاد تو ہے ہی اس لیے کہ حضور آخری نبی ہے۔ اگر حضور کے بعد کوئی اور نبی بھی پیدا ہونے ہوتے تو اجتہاد کا دروازہ بند ہوتا، حضور کے جانے کے بعد اور نبی سے مسئلہ پوچھ لیتے۔ تو یہ بات ذہن نشین فرما لیں کہ ہر مسئلے پر حدیث مانگنا، اس کا معنی کہ بندہ حضور کو نبی سمجھتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور کئی مسائل ایک حدیث کو کافی سمجھنا، اس کا معنی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی سمجھتا ہے۔ ہم حضور کو صرف نبی نہیں سمجھتے بلکہ آخری نبی سمجھتے۔ یہ باتیں میں کیوں سمجھاتا ہوں؟ آپ کھل کر کام کیوں نہیں کرتے؟ میں کھل کر کیوں کرتا ہوں؟ آپ کو شرح صدر نہیں ہے، مجھے شرح صدر ہے، اور میں یہ دو باتیں قسم اٹھا کر کہہ رہا ہوں، قسم اٹھا کر میڈیا میں ریکارڈ کرا رہا ہوں، کوئی چھپ کر نہیں کہہ رہا۔ مجھے اپنے کام اور اپنے کام کے طریقہ کار پر دن کو چڑھے ہوئے سورج سے زیادہ شرح صدر ہے۔ اس لیے میں 24 گھنٹے کام کرتا ہوں۔ 24 گھنٹے کا معنی جب تھک جاتا ہوں تو سو جاتا ہوں، اس لیے کہ اٹھ کر پھر کام کرنا ہے، یہ معنی 24 گھنٹے کام کرنے کا۔ آپ بعد میں نے کہنا استاد جی جھوٹ بولتے کدھر ہیں؟ سوئے ہوئے ہیں تو 24 گھنٹے کام پھر کیوں نہیں کرتے؟ تو یہ وضاحت کرنی پڑتی ہے کہ سونا برائے کام ہوتا ہے۔ اور بعض لوگ آپ حیران ہوں گے کرتے ہیں سونے کے لیے، بعض سوتے ہیں کام کرنے کے لیے، اور بعض کام کرتے ہیں سونے کے لیے۔ اچھی طرح تھکاوٹ ہو جائے گی نا تو نیند پہ مزہ آئے گا، اچھی طرح تھک جائیں گے نا سونے کا مزہ آئے گا۔ سبحان اللہ۔ ہم کہتے ہیں بھی اچھی طرح سو لیں گے نا تو کام کا مزہ آئے گا۔ دونوں میں بتاؤ کتنا فرق ہے؟ اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کام پر آپ کو شرح صدر ہونا چاہیے، کام پر شرح صدر ہو۔ آدمی کسی ملامت کی پرواہ نہیں کرتا، کسی ڈر اور خوف کے بغیر کام کرتا ہے۔ کب؟ جب کام پر شرح صدر۔ اور جب تک کام پر شرح صدر نہیں ہوگا نا، ادھر سے بات آئی تو پھسل گئے، ادھر سے بات آئی تو پھسل گئے، ادھر سے میسج آئے تو کھسک گئے، ادھر سے میسج چلا تو جان چھوڑ دی، یہ کیا؟ ایسے کام نہیں ہوتا۔ اللہ ہم سب کو عافیت کے ساتھ اور مستقل مزاجی کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نمبر 31، وَكُلُّ دَعْوَى النَّبُوَّةِ بَعْدَهُ فَغَيٌّ وَهَوَى۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بھی قسم کی نبوت کا دعویٰ کرنا، وہ ذلی ہو، بروزی ہو، وہ اصلی ہو، تشریعی ہو، کسی بھی قسم کی نبوت کا دعویٰ کرنا گمراہی ہے۔ نمبر 32، وَهُوَ الْمَبْعُوثُ إِلَىٰ عَامَّةِ الْجِنِّ وَكَافَّةِ الْوَرَىٰ بِالْحَقِّ وَالْهُدَىٰ وَبِالنُّورِ وَالضِّيَاءِ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جنات کی طرف اور تمام مخلوق کی طرف حق اور ہدایت، نور اور ضیاء کو دے کر نبی بنا کر بھیجا گیا ہے۔ آپ حق لے کر آئے ہیں، آپ ہدایت لے کر آئے ہیں، آپ ایمان کی روشنی لے کر آئے ہیں، اور اس سے آپ نے پوری کائنات کو منور فرمایا ہے۔ نمبر 32، نمبر 33، وَإِنَّ الْقُرْآنَ كَلَامُ اللَّهِ تَعَالَى۔ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔
منہ بدا بلا کیفیت قولا، بغیر کیفیت کے قول کی شکل میں اللہ تعالیٰ سے ظاہر ہوا، وَأَنزَلَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَحْيًا، اور وحی کی صورت میں اللہ نے اس قرآن کو اپنے نبی پر نازل فرمایا، وَصَدَّقَهُ الْمُؤْمِنُونَ عَلَى ذَلِكَ حَقًّا، اور مومنین نے سچا اور حق سمجھ کر اس کی تصدیق کی ہے، وَأَيْقَنُوا أَنَّهُ كَلَامُ اللَّهِ تَعَالَى بِالْحَقِيقَةِ، اور مومنین نے پورا اس بات کا یقین کیا ہے کہ یہ حقیقتاً اللہ کا کلام ہے، لیس بمخلوق کا کلام البریہ، جس طرح اللہ مخلوق نہیں اللہ کا کلام بھی مخلوق نہیں، جس طرح مخلوق خود مخلوق ہے تو مخلوق کا کلام بھی مخلوق ہے۔ فمن سمعہ فزعم انہ کلام البشر فقد کفر، جس شخص نے کلام کو سنا اور یہ سمجھا کہ انسان کا کلام ہے تو وہ کافر ہو گیا۔ وقد ذمہ اللہ تعالی وعابہ، اللہ نے ایسے شخص کی مذمت اور برائی بیان کی ہے، وأوعدہ بسقر، اور اس کو جہنم کی وعید اور جہنم کے عذاب کی وعید سنائی ہے، حیث قال تعالی سأصلیہ سقر، ہم ایسے بندے کو سقر جہنم کے اندر داخل کریں گے۔ فلما اوعد اللہ بسقر لمن قال ان ھذا الا قول البشر، جب اللہ تعالیٰ نے ایسے بندے کے لیے جہنم کی وعید سنائی جو یہ کہے کہ یہ بندے کا قول ہے، علمنا وایقنا انہ قول خالق البشر، تو ہمیں پورا یقین ہو گیا کہ یہ بشر نہیں خالق بشر کی بات ہے، ولا یشبہ قول البشر، اور بشر اور بندے کے قول کے بالکل مشابہ بھی نہیں۔ یہ جو فرمایا وَإِنَّ الْقُرْآنَ كَلَامُ اللَّهِ تَعَالَى مِنْهُ بَدَا بِلَا كَيْفِيَّةٍ، یہ اچھی طرح سمجھ لیں، بلا کیفیت، اللہ تعالیٰ کی ذات اور اللہ کی صفات یہ کیفیات سے پاک ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اور اللہ کی صفات کیفیات سے پاک ہیں۔ اللہ کی ذات بھی بغیر کیفیت کے ہے اور اللہ کی صفات بھی بغیر کیفیت کی ہے۔ وجہ علامہ بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الاسماء والصفات باب ما ذکر فی السورہ، اس کے تحت لکھا ہے فَإِنَّ الَّذِي يَجِبُ عَلَيْنَا وَعَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ أَن يَعْلَمَهُ أَنَّ رَبَّنَا لَيْسَ بِذُو صُورَةٍ وَلَا هَيْئَةٍ فَإِنَّ الصُّورَةَ تَقْتَضِي الْكَيْفِيَّةَ وَهِيَ عَنْهُ وَعَنْ صِفَاتِهِ مَنْفِيَّةٌ، کہ ہمارے ذمہ ہے یہ عقیدہ رکھیں کہ اللہ تعالیٰ صورت اور حیت سے پاک ہے، کیونکہ صورت کیفیت کو مانگتی ہے اور اللہ کی ذات اور اللہ کی صفات کیفیات سے پاک ہیں، کیفیات سے پاک ہے۔ اس لیے اچھی طرح ذہن نشین کر لیں، اللہ کی ذات اور اللہ کی صفات کیفیات سے پاک ہے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے جو قدیم ہے، اللہ کی صفت ہے اور بغیر کسی کیفیت کے ہے، ہم اسی پر ایمان لاتے ہیں۔ سمجھ آ جائے تو تب بھی ایمان لاتے ہیں، نہ سمجھ آئے تو تب بھی ایمان لاتے ہیں۔ کیفیت سے اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے۔ اس پر عام طور پر ایک اعتراض ہوتا ہے کہ حضرت امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ سے کسی نے پوچھا الرحمن علی العرش استویٰ، الرحمن علی العرش استویٰ، اللہ مستوی علی العرش ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا الاستواء معلوم والکیف مجہول والایمان بہ واجب والسؤال عنہ بدعۃ، استواء کا معنی معلوم ہے، کیفیت اس کی مجہول ہے، اس پر ایمان لانا واجب ہے اور مزید اس کے بارے میں سوال کرنا بدعت ہے۔ تو امام مالک تو فرما رہے ہیں والکیف مجہول، کہ استواء کی کیفیت مجہول ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ اللہ کی ذات اور صفات میں کیفیت نہیں ہوتی، تو امام مالک تو کیفیت بتا رہے ہیں نا، کیفیت معلوم ہو یا مجہول ہو، کیفیت ہوئی نا۔ مجہول کا معنی یہ نہیں کہ کیفیت نہیں ہے، مجہول کا معنی اس کی کیفیت ہے لیکن ہمیں معلوم نہیں ہے، کیفیت کے تو قائل ہو گئے نا۔ اس کا جواب ذہن نشین فرما لیں کہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے یہ مقولہ صحیح سند کے ساتھ ثابت نہیں ہے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے آپ کے شاگرد نے پوچھا الرحمن علی العرش استویٰ، کہ مستوی علی العرش، اس کا مطلب کیا ہے؟ حضرت امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، کما وصف نفسہ، جیسے اللہ نے اس کو بیان کیا ہے، لا یقال کیف وکیف عنہ مرفوع، یہ نہ کہو گے کیفا
کیفیت اللہ کی ذات سے مرفوع ہے، وہاں کیفیت ہے ہی نہیں۔ اصل امام صاحب سے یہ جملہ ثابت ہے، تو جو ثابت نہیں تھا وہ غیر مقلدین نے اتنا چلایا کہ ہم بھی اسی جملے کو بیان کرتے ہیں کہ امام مالک نے یہ فرمایا ہے، حالانکہ امام مالک سے تو یہ ثابت نہیں ہے، تو ثابت ہے نہیں تو پھر وہ چلاتے ہیں اور ہم اس کو آگے پھیلا دیتے ہیں۔ اس کو بہت اچھی طرح سمجھا کریں۔ مجھ سے ایک آدمی نے کہا کہ آپ تو کہتے ہیں جی اللہ تعالیٰ کی ذات ہر جگہ پر ہے، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الاستواء معلوم والکیف مجہول والایمان بہ واجب والسؤال عنہ بدعۃ۔ امام مالک تو یہ فرما رہے ہیں کہ پتہ استوا کیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ مستوی علی العرش ہے۔ وہ اپنے موقع پر عقیدے پر باتوں پر پھر سمجھاتے ہیں۔ میں نے اس کو کہا آپ اہل سنت ہیں یا اہل بدعت ہیں؟ مجھے کہتا اہل سنت۔ میں نے کہا امام مالک کیا فرماتے ہیں؟ ذرا دوبارہ جملہ سناؤ۔ والسؤال عنہ بدعۃ، تو بدعت ہی ہے۔ مجھے کہتا نہیں، تو میں نے کہا پوچھا کیوں ہے؟ جی آپ جواب دیں۔ میں نے کہا جواب تو میں دوں گا، لیکن پہلے آپ وضاحت کرنا آپ کون ہیں۔ اگر اہل سنت ہیں تو خاموش رہیں بس، اگر اہل بدعت ہیں تو پھر پوچھیں۔ جب آپ اہل بدعت نے خود کو اہل سنت کہتے ہیں پھر تو پوچھتا کیوں ہے؟ تو امام مالک کی تھوڑی سی بات مانتا ہے، تھوڑی سی چھوڑ دیتا ہے، بس چپ ہو گئے۔ میں نہیں پھر جواب دیتا، اتنا رگڑا لگاتا ہوں کہ دوبارہ پھر اتنی جلدی سوال کرنے کی ہمت نہیں ہوتی۔ آج سمجھ آئیے نا؟ اس کو اچھی طرح کوشش کیا کریں سائل کے سوال کے اندر سے بات لیں اور وہیں اس کو روک دیں، آئندہ چلنے آگے نکلنے کی اس کو جرت ہی نہ ہو۔ میں نے بتایا تھا لاہور ایک جب میں نے بیان کیا تو بیان تھا حجیت حدیث پر۔ اس کے بعد ایک بندہ بیٹھا تو مجھے کہنے لگا کہ حدیث تو حجت نہیں ہے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہتا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تکتبوا انی غیر القرآن، حضور پاک نے حدیث کو لکھنے سے منع فرمایا۔ تو جب حجت ہوتی تو حضور فرماتے نا لکھو، حجت نہیں تبھی تو لکھنے سے منع فرما دیا۔ میں نے کہا یہ جو آپ نے پڑھا لا تکتبوا انی غیر القرآن، یہ کس صورت کی آیت ہے؟ میں نے کہا مجھے نہیں پتا یہ کس صورت کی آیت ہے۔ مجھے کہتے ہیں تو حدیث ہے۔ میں نے کہا حدیث حجت نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ حدیث میں آیا ہے۔ بھئی جب حدیث حجت نہیں تو اس کے خلاف پھر قرآن پیش کرو نا۔ حدیث حجت نہیں اس لیے کہ حدیث کے اندر آیا ہے، تو حدیث کو حجت نہیں ماننا، آپ دلیل میں حدیث کو پیش کرنا ہے۔ حدیث کو حجت نہیں ماننا پھر آپ قرآن پیش کریں۔ یہ کوئی جواب ہے؟ میں نے کہا تیری مرضی کا جواب دو تو پھر جواب ہوگا۔ ہم لوگ اس پر بہت جلدی پریشان ہو جاتے ہیں، جو اس کو مان نہیں رہا نہ مانے۔ جو بندہ آپ کا عقیدہ نہیں مانتا تو آپ کی دلیل نہیں مانے گا تو کیا اشکال ہے؟ مجھے آپ بتاؤ، اگر کسی بندے کو پتہ ہو کہ نمازیں 5 فرض ہیں اور دلیل کا پتہ نہ ہو، مسلمان ہوگا یا نہیں؟ بولو نا، مسلمان ہے۔ ایک بندہ مانتا ہے اللہ ایک ہے، ہمیشہ سے ہے، دلیل کیا ہے مجھے نہیں آتی، مسلمان ہے یا نہیں؟ ایک بندے کا عقیدہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، دلیل کیا ہے مجھے نہیں آتی، پھر بھی مسلمان ہے۔ ایک بندہ آپ کا عقیدہ نہیں مان رہا تو آپ کو الجھن نہیں ہے، اور آپ کی دلیل نہیں مان رہا تو آپ کو الجھن پیدا ہو رہی ہے نا؟ تعجب کی بات جی، وہ اس کو نہیں مانتے۔ میں نے کہا وہ آپ کا عقیدہ مانتے ہیں؟ کہا جی نہیں۔ تو میں نے کہا دلیل نہیں مانتے پھر کیا قیامت ہوگی؟ ایسی دلیل پیش کرے کہ جس کو وہ مان لے۔ میں نے کہا پہلے ایسا عقیدہ پیش کرے کہ جس کو وہ مان لے، پھر اس کے بعد ایسی دلیل پیش کرے کہ جس کو وہ مان لے۔ آپ کو عجیب فکر لگی ہوئی ہے۔ اللہ ہمیں یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نمبر 34، ومن وصف اللہ تعالی بمعنی من معانی البشر فقد کفر، جو شخص اللہ کے لیے ایسی صفت بیان کرے جو صفت بشر کی ہو، یہ کافر ہے۔ فمن ابصر ھذا اعتبر، جو بصیرت کی آنکھ سے اس کو دیکھ لے گا اور سمجھ جائے گا، وہ عبرت حاصل کرے گا، یعنی بچ جائے گا، ایسی باتیں نہیں کرے گا۔ وہاں مثل قول الکفار ان زجر، اور ایسا شخص کافروں والی بات کہنے سے باز آ جائے گا۔ وعلم ان اللہ تعالی بصفاتہ لیس کالبشر، اور یقین کرے گا کہ اللہ کی صفات بشر کی صفات کی طرح نہیں ہے۔ نمبر 35، والرؤیۃ حق لأہل الجنت بغیر احاطۃ ولا کیفیہ، اہل جنت کا جنت میں اللہ کو دیکھنا
ہم یقین کے ساتھ مانتے ہیں، لیکن کیسے دیکھیں گے؟ نہ کیفیت کا پتہ ہے اور نہ ہی ہم اس کا احاطہ کر سکتے ہیں کہ اللہ کی پوری ذات کا ادراک کر لیں۔ کما نطق بہ کتاب ربنا، یہ ایسے ہی ہے جیسے قرآن کریم کے اندر آیا ہے، وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرہ، قیامت کے دن چہرے تر و تازہ ہوں گے بعض اور اپنے اللہ کا دیدار کریں گے، اپنے اللہ کا۔ اللہم اجعلنا منہ، اللہ ہم سب کو انہی میں سے بنا دے۔ تفسیرہ علی ما ارادہ اللہ تعالی وعلمہ، لیکن اللہ کا دیدار کیسے کریں گے، اس کا مطلب کیا ہے؟ بس اس کا مطلب ہم نہیں جانتے، اس کا وہی مطلب ہے جو اللہ جانتے۔ وکل ما جاء فی ذلک من الحدیث الصحیح عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعن اصحابہ رضی اللہ عنہم، اور یہ سب احادیث کے اندر موجود ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا انکم سترون ربکم کما ترون القمر لیلۃ البدر، جیسے 14ویں کی رات کو تم چاند کو دیکھتے ہو نا، ایسے تم اللہ کا دیدار کرو۔ اب دیکھو اللہ کے نبی نے کیسی بات سمجھائی ہے۔ ہم زمین سے 14ویں کا چاند دیکھ رہے ہوتے ہیں لیکن اس چاند کا احاطہ نہیں کر سکتے، کیسے ہے کچھ سمجھ نہیں آتی، بس ایک نور سا نظر آ رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح اللہ کو دیکھیں گے کہ نور سا نظر آئے گا، کیفیت کیا ہوگی وہ ہمارے بس میں نہیں ہے۔ یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ اللہ اپنا دیدار کروا دیں۔ فہو کما قال ومعناہ علی ما اراد، بس اس کا مطلب وہی ہے جو اللہ چاہتے ہیں۔ لا ندخل فی ذلک متأولین بآرائنا، ہم اس میں اپنی رائے سے کوئی تعویل نہیں کرتے، ولا متوہمین باہوائنا، اور اپنی خواہش سے کوئی ہم اس کے اندر من مانی بات بھی نہیں کہتے۔ فإنہ ما سلم فی دینہ الا من سلم للہ تعالی ولرسولہ، وہی شخص بچ سکتا ہے دین کے معاملے میں جو خود کو اللہ اور اللہ کے سپرد کر دے، اپنی عقل کو اللہ کے تابع کر دے۔ ورد علم مشتبہ علیہ الی عالمہ، اور جو بات اس پر مشتبہ ہو جائے، جو سمجھ نہ آئے، وہ سمجھنے والے کے حوالے کر دے، بس اسی کا دین بچ سکتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب عرش پہ تشریف لے گئے تو آپ نے اللہ کا دیدار کیا۔ بعض لوگ اس کا انکار کرتے ہیں کہ نہیں، عرش پہ اللہ کا دیدار نہیں کیا۔ بھئی سوال یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات جنت میں گئے ہیں، معراج کی رات اوپر علیین میں گئے ہیں، معراج کی رات اوپر عرش پر گئے ہیں۔ تو جب آپ اس بات کو مانتے ہیں کہ اہل جنت جنت میں اللہ کا دیدار کریں گے، تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں مانتے ہیں تو پھر دیدار کیوں نہیں مانتے؟ اہل جنت جنت میں جائیں گے تو اللہ کا دیدار کریں گے، تو حضور بھی تو معراج والی رات جنت میں گئے ہیں نا، میں اور آپ جنت میں جائیں گے تو دیدار ہو جائے گا، اور حضور جنت میں جائیں تو ان کو دیدار کیوں نہیں ہو سکتا؟ پھر وہ جنت سے اوپر عرش پہ چلے جائیں تو پھر بھی دیدار نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ہمارا عقیدہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیدار ہوا ہے۔ ولا تثبت قدم الاسلام الا علی ظاہر التسلیم والاستسلام، اسلام کا قدم پختہ رہتا ہے کب؟ جب آدمی خود کو اللہ کے حوالے کرے اور اللہ کی ہر بات کو تسلیم کرے، پھر انسان اسلام پہ ثابت قدم رہتا ہے۔ فمن رام علم ما حضر عنہ علمہ ولم یقنع بالتسلیم فہمہ حجبہ مرامہ عن خالص توحید وصافی المعرفہ وصحیح الایمان، وہ شخص جس کو جن باتوں سے روکا ہے اسی کا ارادہ کرے اور اپنی فہم کو اللہ کے سپرد نہ کرے، تو یہ اس کا جو مقصد ہے نا کہ اپنی فہم کو اللہ کے حوالے نہ کرنا اور متشابہات میں دخل دینا، یہ جو انسان کی عادت ہے، نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ یہ اس کی عادت اس کو خالص توحید تک نہیں جانے دیتی، اللہ کی صاف معرفت حاصل نہیں کرنے دیتی، اور صحیح ایمان ان کو نہیں ملتا۔ پھر فیتذبذب بین الکفر والایمان، نہ یہ انکار کر کے کافر ہوتا ہے اور نہ ہی بلا کیفیت مان کے مومن ہوتا ہے۔ والتکذیب والتصدیق، نہ ہی یہ تکذیب کرتا ہے کہ میں نہیں مانتا، والتصدیق، اور نہ ہی ایسے مانتا ہے جیسے اس کو ماننا چاہیے۔ والاقرار والانکار، نہ یہ مانتا تو ہے والاقرار لیکن انکار بھی نہیں کرتا، اور ایسے اقرار بھی نہیں کرتا جیسے اس کو کرنا چاہیے، ایسے انکار بھی نہیں کرتا جیسے اس کو انکار کرنا چاہیے۔ تو نہ اقرار کر رہا ہے کہ بغیر تشبیہ بغیر کیفیت کے مانتا رہے، اور نہ انکار کرتا ہے کہ کھلا کھلا انکار کر دے،
تو اقرار انکار کے درمیان رہتا ہے، موسوسن وسوسے کے اندر مبتلا رہتا ہے، تائہن حیران رہتا ہے، زائعن گمراہ ہوتا ہے، شاکن اس کو شک رہتا ہے، یقین نہیں ہوتا، یقین کا نام ایمان ہے، لا مؤمنن مصدقن نہ ہی ایمان لانے والا تصدیق کرنے والا ہے، ولا جاہدن مکذبن اور نہ ہی انکار کرنے والا تکذیب کرنے والا، یہ درمیان پھنسا ہوا ہے، اور یا تو انکار کر دے تو پکا کافر ہو جائے، اور یا مان لے اور اپنی عقل کو دخل نہ دے تو پکا مومن ہو جائے، بین کا سلسلہ ختم ہونا چاہیے۔ نمبر 37 ولا یصح الایمان بالرؤیۃ لأہل دار السلام لمن اعتبرها منہم بوہم او تأولها بفہم، اہل جنت کو جنت میں اللہ کا دیدار ہوگا، یہ ہمارا ایمان ہے، لیکن یہ ایمان صحیح کب ہوگا؟ جب اس میں اپنے وہم اپنے خیال کو دخل نہ دے اور اپنے فہم سے اس دیدار کی تعویل نہ کرے کہ دیدار کیسی ہوگا، یہ ہے ایمان بالرؤیت۔ جنت میں اہل جنت کو اللہ کا دیدار ہوگا، یہ ہمارا ایمان ہے۔ یہ ایمان صحیح کب ہوگا؟ جب اس میں اپنے خیال سے تعویلیں نہ کریں اور اپنی فہم اور سوچ سے اس کے اندر کیفیات متعین نہ کریں، بس پھر ایمان صحیح ہے۔ وجہ اس کا نہ تعویل الرؤیا، یہاں میں تعویل کا معنی کرنے لگا ہوں حقیقت، اس کا نہ تعویل الرؤیا، اس لیے کہ جو اللہ کا دیدار اس کی حقیقت یہ ہے، وتعویل کل معنی یضاف الی الربوبیہ، اور ہر وہ صفت جو اللہ کی طرف منسوب ہے اس کی حقیقت یہ ہے بترک تعویل، کہ تعویل کو چھوڑ دیں۔ تو پہلے تعویل کا معنی اور ہے اور دوسرے تعویل کا معنی اور ہے۔ پہلے تعویل سے مراد ہے حقیقت، عقیدہ، اعتقاد، اور دوسرے تعویل سے مراد کیا ہے؟ تعویل باطل، اپنے ظنی خیالات، اس لیے کہ رؤیت کی حقیقت اور رؤیت کا اعتقاد اور ہر وہ صرف جو اللہ کی طرف منسوب ہے اس کا اعتقاد یہ ہے بترک تعویل، کہ آدمی تعویلیں نہ کرے، کیفیات بیان نہ کرے، اپنی طرح سے معنی متعین نہ کرے، بلزوم تسلیم، اور جیسے بیان کیا ویسے ہی مان لے، اپنی رائے کو دخل نہ دے، یہ ہے حقیقت رؤیت کی۔ وعلیہ دین المرسلین، یہی انبیاء کا دین ہے، وشرائع النبیین، اور یہی انبیاء کی شرائع ہیں، والمسلمین، اور یہی مسلمانوں کی شریعت ہے۔ تو یہی نبیوں کا، رسولوں کا اور عام مسلمانوں کا اعتقاد ہے، اسی پر بندے کو قائم رہنا چاہیے۔ وَمَن لَّمْ يَتَوَقَّ النَّفِيَ، اور وہ شخص جس بات کی اللہ نے نفی کی ہے، لم یلد ولم یولد، اللہ کی اولاد نہیں، اللہ کا والد نہیں، جس بات کی اللہ نے نفی کی ہے، جو اس کی نفی نہیں کرتا، والتشبیہ، اور تشبیہ سے بچتا نہیں ہے، یعنی اللہ کو مخلوق کے مشابہ قرار دیتا ہے، جو لفظ نفی سے نہیں بچتا، یعنی جس بات کی اللہ نے نفی کی ہے وہ نہیں کرتا، اور تشبیہ سے نہیں بچتا، ذلہ، یہ پھسل جاتا ہے، ولم یصب التنزیہ، تو اس کو تنزیہ کا عقیدہ نہیں ملتا۔ تنزیہ کا عقیدہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اللہ مشابہات سے پاک ہے، یہ معنی۔ فإن ربنا جل وعلا، اس لیے کہ اللہ رب العزت جل، بزرگ و برتر، موصوف بصفات الوحدانیہ، منعوت بنعوت الفردانیہ، اس لیے کہ اللہ کی ذات بھی صفت وحدانیت کے ساتھ موصوف ہے، اور اللہ کی صفات بھی صفت وحدانیت کے ساتھ موصوف ہے۔ موصوف بصفات الوحدانیہ کا معنی اللہ اپنی ذات میں اکیلے ہیں، منعوت بنعوت الفردانیہ کا معنی اللہ اپنی صفات میں اکیلے ہیں۔ لا شریک لہ فی الذات موصوف بصفات الوحدانیہ، ولا شریک لہ فی الصفات منعوت بنعوت الفردانیہ۔ تو بعض لوگ دونوں کا معنی ایک ہی کرتے ہیں، واحد اور فرد، اور بعض کہتے ہیں نہیں، جب اللہ کی ذات کو اکیلا بیان کرنا ہو پھر کہتے ہیں واحد لا شریک لہ، اور جب اللہ کو صفات میں یکتا بیان کرنا ہو کہتے ہیں فرد، تو صفات میں بھی یکتا ہے اور ذات کے اندر بھی یکتا ہے۔ لیس فی معنہ احد من البریہ، اللہ کی صفت ایسے نہیں ہے جیسے مخلوقات کی صفات ہوتی ہیں، یعنی سمیع مخلوق بھی ہے، سمیع اللہ بھی ہے، لیکن اللہ کے سمیع ہونے کا معنی وہ سنتے ہیں، کان کے محتاج نہیں، وہ سنتے قریب و دور سے ہیں، وہ سنتے بغیر اسباب کے ہیں، ان کا سننا احاطے والا ہوتا ہے۔ جب بندہ سنتا ہے کان سے سنتا ہے، قریب سے سنتا ہے، سماعت کا احاطہ نہیں کر سکتا، ایک محدود جگہ تک سنتا ہے،
اس سے آگے نہیں سن سکتا. یہ معنی لیس فی ایمان احد من البریہ کہ اللہ کی صفات وہ نہیں ہے جو مخلوق کی صفات ہیں. اگر کوئی لفظ صفت والا جو اللہ پر بولا جاتا ہے مخلوق پر بھی آ جائے تو اس کا معنی یہ نہیں ہوگا کہ جو معنی اللہ کے لیے وہی معنی مخلوق کے لیے ہو اور جو معنی مخلوق کے لیے وہی معنی خالق کے لیے ہو. ایسا نہیں ہوگا. وتعالی اللہ تعالی عن الحدود، اللہ تعالیٰ پاک ہیں کنارے سے. اس کا معنی وتعالی اللہ عن الحدود، اللہ کا کوئی کنارہ نہیں ہے، غیر محدود ہے. والغایات، اللہ کی کوئی انتہا نہیں ہے. ان لفظوں کے ترجمے لکھ لیں. تعالی اللہ عن الحدود، اللہ کا کوئی حد اور کنارہ نہیں ہے. والغایات، اللہ کی کوئی انتہا نہیں ہے. والارکان، اللہ کا کوئی جز نہیں ہے. والاعضاء، اور اللہ کا کوئی عضو نہیں ہے. والادوات، اللہ اسباب اور آلات سے پاک ہے. اللہ اسباب اور آلات سے پاک ہے. لا تحویہ الجہات الست کسائر المبتدعات، اور جہات ستہ 6 اطراف، اوپر نیچے دائیں بائیں آگے پیچھے، فوق تحت یمین یسار قدام اور خلف، یہ 6 جہات. اللہ کو 6 جہات میں سے کوئی جہت بھی احاطہ نہیں کر سکتی. کسائر المبتدعات، جیسے بقیہ مخلوقات ہیں، یعنی ہر مخلوق کی حد بھی ہوتی ہے، مخلوق کی انتہا بھی ہوتی ہے، مخلوق کے اجزاء بھی ہوتے ہیں، مخلوق کے اعضاء بھی ہوتے ہیں، اور اسی طرح مخلوق کے آلات و اسباب بھی ہوتے ہیں، مخلوق خاص جہت کے اندر بھی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کناروں سے پاک ہے. اللہ تعالیٰ کنارے سے پاک ہے، انتہا سے پاک ہے، اجزاء سے پاک ہے، اعضاء سے پاک ہے. دیکھیں نا، ایک ہے جسم کے اعضاء اور ایک ہے عضو کے اجزاء. فرق ہے نا. جسم کے اعضاء، یہ ہاتھ ایک عضو ہے، پھر اس عضو کے اجزاء ہے نا. ہاتھ کا انگلی ایک عضو ہے، پھر انگلی کی اجزاء ہے. اس لیے ہم نے ارکان اور اعضاء کا معنی الگ کیا. ماہیت کے جز کو رکن کہتے ہیں اور جسم کے جز کو عضو کہتے ہیں. ماہیت کے جز کو رکن کہتے ہیں اور جسم کے جز کو عضو کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ اجزاء سے بھی پاک ہے، اللہ تعالیٰ اعضاء سے بھی پاک ہے. یہ بات سمجھ لیں. جسم، اس کی انتہا اس کو کہتے ہیں سطح، طول ہے، عرض ہے، عمق ہے. جسم کی انتہا کا نام سطح، اور سطح کی انتہا کا نام ہے خط، اور خط کے انتہا کا نام ہوتا ہے نقطہ. اور یہ جسم کی صفات میں سے ہیں. اللہ چونکہ جسم سے پاک ہے اس لیے وہاں سطح بھی نہیں ہے، وہاں خط بھی نہیں ہے، وہاں نقطہ بھی نہیں ہے. سمجھ آ گئی بات؟ اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں سے بالکل پاک ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا ہی عقیدہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے جیسے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں. اللہ ہمیں ایسے ہی عقیدے اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. توجہ رکھیں، بات توجہ سے سنیں. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں میں ہر روز کہتے اس کو نوٹ کیا کریں اپنے دل پر. ہمیں اس طریقے پر دین، اسلام، ایمان، عقائد، مذہب، مسلک کی محنت کرنی چاہیے کہ اس سے مسلک کا فائدہ ہو، نقصان نہ ہو. ایسا طرز اختیار کریں کہ آپ کے مخالف کم ہوں، آپ کے مخالف بڑے نہ، اور اس انداز میں عقیدے کو بیان کریں کہ آپ کا مسلک مضبوط ہو، کمزور نہ ہو، اور آپ کا مخالف کمزور ہو، آپ کا مخالف مضبوط نہ ہو. بسا اوقات ہم اس طریقے پر کام کرتے ہیں کہ ہمارا مخالف سویا ہوتا ہے، ہم اس کو جگا دیتے ہیں. وہ منتشر ہوتا ہے، ہم اس کو متحد کر دیتے ہیں. وہ کمزور ہوتا ہے، ہم اس کو مضبوط کر دیتے ہیں. ایسا طرز کبھی اختیار نہ کرو. طرز ایسا اختیار کرو کہ آپ کا مخالف کمزور سے کمزور تر ہو. اگر منتشر ہے تو مزید منتشر ہو. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو دعائیں مانگتے تھے، اللہم شتت شملہم فرق جمعہم زلزل اقدامہم. یہ دعائیں مانگی جا رہی ہیں. ایسے اسباب پیدا نہ کریں کہ پختہ اور مضبوط ہو جائے، اور متفرق تھا تو مجتمع ہو جائے، اور کمزور تھا تو مضبوط ہو جائے. یہ حکمت عملی کام کے لیے اختیار کرنا بہت ضروری ہے. اور اس میں ایک بات، دو باتوں کا اگر آپ خیال رکھ لیں گے نا تو یہ چیزیں آپ بڑے آرام سے حاصل کر لیں گے. نمبر 1،
اپنے عقیدے کو بیان کرتے ہوئے دوسرے کے عقیدے کا ہمیشہ نام لے کر رد نہ کریں۔ کبھی کہیں شدید ضرورت ہو تو ٹھیک ہے، عام ماحول یہ نہ بنائیں کہ ہمیشہ دوسرے کا عقیدہ بیان کر کے اس کا رد کریں۔ آپ عقیدہ بیان کریں، ہمارا عقیدہ ہے اللہ کی ذات ہر جگہ پر ہے، اس پر دلائل پیش کرو۔ اور بعض اس کے خلاف دلیل پیش کرتے ہیں، اس کا جواب یہ ہے۔ اور ہمارے عقیدے پر ایک اعتراض ہے، اس کا جواب یہ ہے۔ ہمارے عقیدے پر ایک سوال ہے، اس کا جواب یہ ہے۔ اب اس سے آپ کا عقیدہ پھیل جائے گا اور مخالف عقیدے والا آپ کے خلاف فضا بنانے کی ہمت نہیں کر سکتا۔ اپنے اکابر کا تعارف پیش کریں، اپنے مشائخ کا تعارف پیش کریں، اپنے مشائخ کی مدح کریں، لیکن ان کی مدح کو بیان کرتے ہوئے جو مخالف مسلک کے لوگ ہیں ان کے اکابر اور بزرگوں کا تقابل نہ کریں۔ تمہارے ایسے تھے، ہمارے ایسے تھے، تمہارے بکتے تھے، تمہارے جھکتے تھے، اور ہمارے اکابر نے یوں کام کیا، یہ نہ کرو۔ اتنا کہہ دینا کافی ہے، ہمارے اکابر جھکے نہیں، ہمارے اکابر بکے نہیں، ہمارے اکابر نے حق کا کام کیا ہے، ہمیشہ دلائل کے ساتھ بیان کیا ہے، اور ہر حال میں اللہ کے دین کے نفاذ کی بات کی ہے، یہ کافی ہے۔ تو ہماری گفتگو خلاصہ کیا ہوا؟ اپنا مسلک، مذہب، عقیدہ یوں بیان کریں کہ آپ کا مسلک اور عقیدہ پھیلے اور باقی سکڑے، آپ مضبوط ہوں اور باقی کمزور ہوں۔ یوں بیان نہ کریں، ایسا طرز اختیار نہ کریں کہ آپ کے مخالف جو منتشر تھے وہ متحد ہو جائیں، کمزور سے مضبوط ہو جائیں، سوئے تھے تو وہ جاگ جائیں، یوں نہ کریں۔ اور اس کے لیے ترتیب کیا رکھیں؟ نمبر 1، مثبت طریقے پر اپنا عقیدہ، اس پر دلائل اور شبہات کا رد، یہ بیان فرمائیں۔ اپنے اکابر کا تذکرہ، مدح اور خوبیاں بیان کریں، اور دوسرے مسلک کے اکابر کو رگڑنا چھوڑ دیں، گالیاں دینا چھوڑ دیں، اٹیک چھوڑ دیں۔ انشاءاللہ العزیز آپ اعتدال کے ساتھ اور بہترین طریقے سے اپنے مسلک کو پھیلائیں گے۔ اللہ پاک اعتدال، حکمت عملی، دلائل اور اخلاص کے ساتھ ہم سب کو کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ عوام میں محبوبیت عطا فرمائے، اور اللہ اپنے دربار میں مقبولیت عطا فرمائے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ما لنا رب سوا۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ